ہاتھوں سے بنا کے کھلایا ماشاء اللہ آملیٹ. جی بالکل, چیز اولیوز کافی کچھ تھا آملیٹ میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن سبحان اللہ the love people have you know جو دین کا کام کر رہے ہیں, ایون دیکھیں سیونگ دا سولز از دیٹ از امپورٹنٹ. کیونکہ لوگ آپ کو دنیا دے دیں نا یا کچھ بھی دے دیں تو اتنا رسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن جب کسی کی آخرت انسان بچاتا ہے پھر really you know the feeling comes کہ سبحان اللہ this is the person جس نے میری آخرت بچائی ہے. اس دن میں جب ہمارا کلاس ہو رہی تھی نا, ایک ینگ سے لڑکا آیا اور اس نے مجھے زور سے جھپی ڈالی اور ہی اسٹارٹ کرائنگ. میں آکورڈ ہو کے میں نے کہا یار کیا ہوا. اچھا. اور وہ رو رہا ہے. میں کہا کیا ہوا خیریت. ہی couldn't speak سبحان اللہ, اور وہ بول ہی نہیں سکا. میں نے کہا چلو اذان اقامت ہونے والی تھی تو میں نے کہا چلو نماز کے بعد ملتے ہیں. سبحان اللہ probably I don't know this person, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو کوئی کلپ کوئی چیز نے اس کو ایک گناہوں سے نکال. یار it's a very beautiful feeling. It's natural I would say. It comes from Allah subhanahu wa ta'ala. بے شک جو محبت اس کے لیے اللہ ڈالتا ہے نا کسی اور چیز کے لیے ڈیفینیٹلی. صحابہ کی پھر اللہ کے نبی کے لیے محبت جو ہوگی نا. اچھا کل نا بلکہ آج ہی میں اپنی چھوٹی بیٹی کو نا اس کو کمر پہ خارش ہو رہی تھی تو میں اسے خارش کرا تھا, اور وہ میں نے جب میں نے اس کو بہت فیل کیا نا تو مجھے ریلیکسیشن ملی. تو خارش کر کے فوراً سے نا ابو بکر صدیق کا کوٹ یاد آیا کہ جب وہ ہجرت کرے تھے نا اور ام معبد کے گھر میں رکے, ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کے ہمارے پیٹ بھرنے شروع ہو گئے. اللہ کہ آپ دودھ پی رہے ہیں اور ہمارے پیٹ بھر رہے ہیں. اچھا اولاد کے لیے یا اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے لیے نا اس فیلنگ کو اچیو کرنا اٹس ایزی ہے, لیکن کسی دوسرے بندے کے لیے اچیو کرنا, فار ایگزامپل تھنک اباؤٹ صحابہ اینڈ ریلیشن شپ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف I don't know what to achieve that level دین سے محبت نا, اس لیے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نا اس کو بڑا ویلیو کرتا ہے. یہ بھی ایڈکشن ہوتی ہے محبت جو ہے نا کسی انسان سے اللہ کی رضا کے لیے. This is a positive addiction and this brings us to the topic addictions. 7 under the shade of Allah. Yes, one of these guys is this person, you know. صحیح بات ہے. مطلب بڑا چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. مینٹل ہیلتھ کا اس سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو, ریلیشن شپ اچھے نبھاؤ, انرجی لو ایک دوسرے. بچوں کو دیکھ کے بندہ کتنا بوسٹ ہو جاتا ہے اور فیملی کو دیکھ کے کتنا بوسٹ ہو جاتا ہے. بڑی امپورٹنس ہے اس چیز. لیکن موبائل فون نے نا ہماری جو فیملی لائف ہے نا اس کو بہت زیادہ تباہ کر دیا ہے. اور ہر بندہ ایون کھانے میں بیٹھے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, سارے لاؤنج میں سارے بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں دور سے اور بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر ہے ایک, اور اس کے بعد سب بندہ اپنے موبائل پہ لگا ہے. اور ایکچولی اس سے بھی نا اریٹیشن اور انسان انگزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے. انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے یہ موبائل فون ایڈکشن آج کے دور. تو اس بارے میں نا the reason why we decided this topic mental health issues is بہت زیادہ کامن ہے. تقریباً ہر دوسرا شخص ہر دوسری بہن اس چیز میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے کیونکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے, یو نو. تو ہم ایک نا ایسا ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں جس میں ہم ان کا کیتھارسس کر دیں اس حوالے سے کہ کم از کم اس کو ان کو نا اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی مل جائے اور وہ فردر اسٹیپس اٹھا کے انشاءاللہ اپنے سولوشن کی طرف اور اپنا جا سکے ٹریٹمنٹ کی طرف, یعنی بریکنگ ڈاؤن what this thing really is. Yes. ٹھیک ہے, breaking the barriers of not speaking about it. کیونکہ میں اگر ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہوں مجھے کوئی شاید شرمندگی نہ ہو, لیکن اگر میں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو پیپل فیل شائی کہ یار اوہ مجھے دیکھتا ہے میں ماسک پہنوں گا, میں کیا پہنوں گا, لیکن یہ پاگل ہو گیا. حالانکہ اٹس نارمل کہ آپ اس کے پاس جائیں. تو پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے سمٹمس کے بارے میں. ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز, ڈپریشن, انزائٹی, مختلف جو چیزیں ہم فی الحال ڈفرینٹ جو میڈیکل النیسز ہیں, سائیکولوجیکل النیسز ہیں, جیسے شیزوفرینیا ہے, بائیپولر موڈ ڈس آرڈر ہے, چیزیں ہیں اس پہ آتے ہیں. لیکن جو مینلی جو سب سے کامن ہے ڈپریشن, انزائٹی, موڈ ڈس آرڈرز, ان کے کیا کیا سمٹمز ہیں؟ what do you think? سمٹم سے پہلے نا سوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ڈپریشن نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فطرت کا پارٹ ہے. آپ کبھی ہائی فیل کرتے ہو, کبھی آپ لو فیل کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ آپ جب بھی لو فیل کرے تو آپ یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ آپ ڈپریسڈ ہو, ٹھیک ہے. تو سیڈنس جو ہے وہ ہیومن نیچر کا ایک پارٹ ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سمجھ لیں ہم ڈپریسڈ. اور ہماری سوسائٹی میں اصل میں نا اس پہ بات ہی نہیں کی جاتی اور اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو, اور پیرنٹس اور چلڈرن میں بہت گیپ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب پیرنٹس سے بچے کو بات کریں نا اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو پیرنٹس فوراً ایک رپلائی کرتے ہیں کہ یار تمہارا ایمان ڈاؤن ہے,
یا تم اللہ اللہ کرو. ٹھیک ہے, یہ بڑا کامن ایک ہمارے معاشرے میں نا وہ بن گیا ہے کہ یار ڈپریشن میں جو مبتلا ہے نا اس کا مطلب اس کا ایمان ڈاؤن ہے. یا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تگڑا بن مرد بن کیا ہو گیا, جا کے کھیل, ہمیں تو ہمارے گھر والے باہر پھینک دیتے تھے کہ جاؤ باہر جا کے دھوپ میں تھوڑا سا نا, ہمیں تم نے بہت ناز میں پالنا ہے, اس لیے تو ڈپریشن میں ہو رہے ہو, جاؤ جا کے باہر کھیلو, انجوائے کرو, دوستوں ملو, ٹھیک ہو جاؤ گے. بالکل, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک چیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں جب پڑھ رہا تھا سائیکالوجی کی ایک بک, تو اس نے آتھر نے یہ لکھا تھا, مینٹل ڈس آرڈرس کے چیپٹر ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا چیپٹر یو ول تھنک کہ مجھے یہ ہے. مطلب یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ جب آپ وہ چیز پڑھتے ہیں نا اس کے سمپٹمز دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ ہے. تو اس نے کہا اس طرح آپ نے نہیں دیکھنا, جیسے جادو کے سارے سمپٹمز ہو نا تو جادو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نائٹ میئرز آ رہے ہیں تو جادو ہو گیا, سارے سمپٹمز کمبائن ہونے چاہیے. اسی طرح مینٹل ڈس آرڈرز کے بھی سارے سمپٹمز ہیں تو ہے, کیونکہ آپ سمپٹمز پڑھیں گے تو لگے گا کہ فیلنگ لو, سلیپ ڈس آرڈر, ایٹنگ ڈس آرڈرز, آپ کی یار یہ سب چیزیں مجھے ہے. کبھی کبھی انڈیفائنڈ پینز ہوتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, تو یہ پین بھی اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, فیلنگ ہوپلیسنس, پیسمزم کی طرف بہت سوچنا, بالکل, پرسسٹنٹ سیڈنس آپ کو آ رہی ہے. حالانکہ یہ چیزیں نارملی بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری لائف, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی گو تھرو دس ویو. بالکل, تو ایسا نہیں کہ ہمیں ڈپریشن. میری ایک رائے, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ جب بھی ایک معاشرے میں بہت ریپڈ سوشل چینج آتی ہے تو پھر وہاں بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, مینٹل ایشو. یعنی پچھلے 20 سال میں جو اتنی ریپڈ چینجز آئی ہیں نا ویسٹ میں بھی اور یہاں بھی, میڈیا سے لے کر لائف کا اسٹرکچر سے لے کر جاب سے لے کر روٹین سے لے کر, یعنی اتنی ریپڈ ہے کہ پیپل کوڈنٹ ہینڈل اٹ. تو میرے تو خیال میں کہ دیٹ از ون آف دا میجر ریزنز ہماری سوسائٹی کی کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو کوپ ود اٹ. میجورٹی آف اس آر ناٹ ایبل ٹو کوپ. چینج سے کیا مراد ہے آپ کے, کہ when people see other people changing and progressing? نہیں, اوور آل سوسائٹی میں سوشل چینج ایک ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امریکہ جب ایگریکلچرل سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف گئی, اچھا صحیح, تو بہت ڈپریشن پھیلی تھی, کیونکہ یار ایک دم آپ نیچر سے ہٹ کے مشینوں کے پاس چلے جائیں, فیکٹریز میں جا کے فیکٹریز میں گھس جائیں, آپ کا فاسٹ فوڈ شروع ہو جائے نیچرل ڈائٹ سے ہٹ کے, اور پھر کتنے مسائل اس کے پیدا ہوتے ہیں, فیملی ویلیوز ہرٹ ہوتی ہیں, پھر میڈیا میں کیا کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, کنزیومرزم کی وجہ سے کتنی ڈپریشن ہے آپ کی سوچ, کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. اب ہسٹری میں کبھی دیکھیں کوئی پراپر جمز کبھی تھے, یہ پراپر کوئی ایک جگہ جہاں پہ ایکسرسائز کریں, اس طرح سے نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ابھی ضرورت ہی نہیں پڑی, ان کا ٹریول تھا ہی یا تو گھوڑوں پہ یا گدھوں پہ, آرگینک لائف یا چلنا تھا, آرگینک لائف اسٹائل تھا. ان کو کبھی وٹامن ڈی کی ضرورت پڑی نہیں پڑی, وہ نکلتے ہی باہر تھے, وہ گھر میں سارا دن رات گزارتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ باہر ہیں یا گھر ایسے ہیں. تو اس طرح کا لائف اسٹائل انہوں نے گزارا جس میں اٹ واز نیچرل, وٹامن ڈی لینا ہے, چلنا ہے, ایکسرسائز کی پراپر ضرورت کبھی نہیں پڑی. ہمیں کون سے لوگ ملتے ہیں کہ وہ روزانہ جم کا یا ایکسرسائز کا ٹائم نکالتے تھے؟ یس, وہ ریسل کچھ ٹریننگ کرنے کے لیے ٹائم نکالتے تھے, اپنے آپ کو مزید ایکوپ کرنے کے لیے فار فائٹ, لیکن they were lean people and they were smart. اصل میں ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے نا ہم نے کمفرٹ کو بہت زیادہ اپنایا, تو جتنا ہم نے کمفرٹ کو اپنایا اتنا زیادہ ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف گئے. گاڑیاں آ گئی ہیں, پیدل چلنا ختم ہو گیا ہماری لائف سے, پھر اوپر سے ڈائٹ, جی ایم او فوڈز, اور یو نو ہر طرف سے کر کے انسان, تم بیٹھے رہو کاؤچ میں, تمہیں سب کچھ یہاں ٹیبل پہ سرو پہ ہو جائے. اور دیکھیں رویوں میں کتنا فرق پڑا ہے, جلد بازی آ گئی, غصے تیز ہونا آ گیا مزاج کا. اب پرانے بزرگوں کو دیکھیں یار, ان کے چہرے سے کامنس ٹپکتی تھی, ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, فصلوں میں واک کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, بردباری, برداشت اور یہ ٹالرنس, یہ ساری چیزیں ان میں بہت نظر آئیں گی. لیکن ہماری جنریشن میں بے چینی بہت زیادہ ہے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. میں نے نا ابھی ہم نے جو افریقن فنچز گھر پہ ہم نے رکھی ہیں, وہ بھی شاید پریشان ہو گئی ہوں گی کہ رات کو عشاء کے بعد بھی لائٹ چل رہی ہے اور ان کا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب جس سے ہوا, کیونکہ پہلے تو سورج نکلا اور انسان جاگ گئے. جیسے برڈز ہوتی ہیں نا, وی شوڈ بی کلوزر ٹو نیچر اینڈ برڈز. آپ دیکھیں فجر پہ کبھی اب جا رہے ہو نا کہ کہاں شروع ہو گئے, کوے نکل رہے, برڈز نکل رہی ہیں, اور اس ٹائم شو اپنے بھاگ دوڑ میں. مغربی ٹائم آپ دیکھیں ٹورڈز ایسٹ ویسٹ جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے اپنے گھروں کی طرف, اور ہم لوگ وہاں پہ گاڑی پہ نکل رہے ہوتے ہیں. اور لائٹس آنے کے بعد تو ہمارا جو لائف اسٹائل اچانک سے جو چینج ہوا ہے نا پچھلے 100 سال میں, جس میں آپ راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں, حالانکہ ہیومن ہسٹری میں راتوں کو نہیں جاگا گیا ایکسپٹ فیو ڈیز عبادت کے لیے, وہ بھی ہم نے جب یہ کیا نا اپنے ساتھ, تو یہ سارا سائیکولوجیکل ایشوز آئے. ڈیفینیٹلی. اور سمٹمس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پیپل فیل ورتھ لیس سم ٹائمز, لیک آف انرجی, کوئی امپورٹنس نہیں معاشرے فیل کرنا, یا لیک آف پرپز ہونا لائف میں, یہ بھی ایک سمٹمس ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں
آپ انکلوڈ کرتے جائیں. اور کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ہوپ لیسنس جی کہ کچھ ہو نہیں سکتا میرا, کانسٹنٹ کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیلی کبھی فیل کرنا اٹس نیچرل, یہ تو ہمارے مطلب بڑے بڑے لوگوں کو ہو جاتا ہے, بالکل غم آ جاتا ہے, سیڈنس آ جاتی ہے, لیکن کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سیڈنس, آف میلنکولی, میلنکولی سے مراد ہے کہ ہر وقت ڈارکنیس فیل کرنا. آپ محفل میں بیٹھے ہوئے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, جوکس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, آپ بس اپنے ہی اندر کھوئے ہوئے. پھر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلا کے آپ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کانشیس ہی نہیں ہے کہ میں پہنچ گیا. ڈیورنگ دا وے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے ارد گرد کیا, پتہ نہیں آپ کن سوچوں میں گم ہے. لیک آف فوکس, لیک آف فوکس, لیک آف ڈیسیژن میکنگ, انٹرسٹ. بالکل. جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کو ڈیسیژن ہی لے جاتا ہے کہ میں یا تو روڈ کراس کر لوں یا بھی نہ کروں, یا کون سی شرٹ پہنوں. وہ آدھا گھنٹہ گزار لیتا ہے کہ میں شرٹ کون سی پہنوں, اور ایکسٹریم موڈ سوئنگز ہونا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. یہ ساری چیزیں ہیں. فیلنگ ریسٹ لیس, موونگ اور ٹاکنگ سلولی, انرجی کا بالکل لو فیل کرنا, کنسنٹریشن میں ڈیفیکلٹی, ریممبرنگ, آپ کو یاد چیزیں بھول جاتی ہیں, الفاظ بھول جاتے ہیں منہ سے نکلنا. اگین کانسٹنٹ ہونا ضروری ہے, چیزیں بھول جاتی ہیں, اٹس نارمل, ٹھیک ہے, چیزیں بھول جاتی ہیں. بالکل. سو ایپیٹائٹ میں نا یا تو بہت زیادہ ایپیٹائٹ ہو جانا, کچھ لوگ بنج ایٹنگ شروع ہو جاتے ہیں, اسٹریس ایٹنگ جو ہے, اور کچھ لوگ بالکل کھانا چھوڑ دیا اور 10 کلو اپنے 8 کلو گرا دیے اور ویک ہو گئے. کچھ لوگوں کی نیند بالکل اڑ جاتی ہے, کچھ لوگوں کی نیند بہت زیادہ آتی ہے, ہر ٹائم ہی سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, انسومنیا بڑا امپورٹنٹ ایک سمپٹم. سو آئی وانٹ کہ ہم نا ذرا ڈپریشن کو, اس ساری کیفیت کو ذرا بریک ڈاؤن بھی کریں, کیونکہ یہ جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہیں تو ہر بندہ ابھی سیلف انالیسس موڈ میں چلا جائے گا, یو نو, کہ مجھے کیا کیا مسائل ہیں یا نہیں ہیں, ایون کانسٹنٹ ہیں بھی یا نہیں, اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. لیکن وی شوڈ بریک اٹ ڈاؤن, اسپیشلی ان ٹرمز آف کلینکل اینڈ نان کلینکل ڈپریشن. ایک تو ایگزسٹینشیل ہے, وہ جب آپ کوئی لیک آف پرپز ہو, آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو میری ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے, میں کیوں ایگزسٹ کر رہا ہوں, ہالونس فیل کریں آپ, اور آپ کو سمجھ ہی نہ ہے کہ نہ میں سوسائٹی سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں, نہ میں فیملی سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں, نہ میرا کوئی بگر گول ہے, آئی ایم جسٹ اے کاگ ان اے مشین, کہ یہ پوری مشین ہے, میرا پرپز کیا ہے, نتھنگ. جیسے ایک کارک ہوتا ہے, دیٹس اٹ, یہ میرا پرپز ہے. تو یہ تو اس بندے کو ہوگی جس کے سامنے لائف کا ایک پرپز اور مشن نہیں ہے, اور ایگزسٹنس کا کوئی پرپز نہیں ہے, اور جو بس ان چیزوں میں ہیپینس فائنڈ کر رہا ہے جو چیزیں اصل میں ہیپینس نہیں ڈوپ دیتی ہیں, کیونکہ ہیپینس کو بھی ڈوپ کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں, ہماری یوفوریا اور ریلیشن کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں. وی مکس ہیپینس وذ پلیزر, with pleasure. pleasure کو ہیپینس سمجھ کے بیٹھ گئے. ایگزیکٹلی, یہ ہیڈونک پرنسپل ہے, ہیڈونزم جو گریک اسکول آف تھاٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ گیننگ آف پلیزر اینڈ ایبسنس آف سفرنگ از ہیپینس. تو یہ ہماری یوتھ سمجھتی کہ یہ ہیپینس ہے. when they go after it, when they chase it, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایگزسٹینشیل ڈپریشن بہت آتا ہے. اور یہ بیچاروں کا, بیچارہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ سنسیئرٹی میں ہے, لیکن انہوں نے پڑھا نہیں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو فیل سیڈ گو اینڈ ایٹ اے چاکلیٹ کیک, یہ چاکلیٹ کھا لیں آپ بہتر فیل کریں گے. ہیپی میل والا, ہیپی میل کھا لیں, ٹھیک ہے, یا آئس کریم کھا لیں, ٹھیک ہے, کافی کو اسمیل کر لیں. جی ہاں, ریٹیل تھیراپی ایک پوری تھیراپی ہے. جی جی, گو آؤٹ فار شاپنگ. نا اس میں ہیپینس نہیں, یہ پلیجر ہے. صحیح, کچھ دیر کا نا, جیسے میرے اگر مسئلہ ہے مجھے پین میں, کوئی بھی پین ہو رہا ہے مجھے کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے, میں پیناڈول کھا لیتا ہوں, تو 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے آرام مل جائے گا, 6 گھنٹے کے لیے, لیکن اس کے بعد وہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا. So this is what people do. اصل میں it comes from a godless society نا, تو ان میں تو روح کا تصور ہی نہیں ہے. جی, تو اسی لیے they rely on more physical things اس کو ریلیو کرنے کا. کل میں بات کر رہا تھا ایک دوست سے کہ یار اسلام نے کیا آپ کو سسٹم دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی غمزدہ ہیں, غمزدہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, آپ صرف ایک سجدہ کریں اللہ کو اور آپ کہہ دیں. صحیح بات. کتنی محرومی ہے ان سوسائٹیز کی جن کے پاس اللہ ہی نہیں ہے, اور جن کی زندگی میں اللہ ہی نہیں. وہ کریں کیا, وہ ٹوٹلی اکیلے فیل کرتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, کیا کروں, لیکن ہمارے پاس اللہ ہے. ایک سجدہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسی. when you went out, when you pour your heart, ٹھیک ہے, ان سجدہ, ٹھیک ہے, you're not talking to anyone, آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ساری باتیں کر لی ہیں, ایون بول کے کر لی ہیں, how light you feel, you know. Exactly. اور پھر یہ بھی اندازہ ہونا اور احساس ہونا کہ وہ مجھے اٹینٹیولی سن رہا ہے. ہاں, اچھا, پھر وہ صرف سن نہیں رہا, کہ مطلب ایک بچہ بھی آ کے مجھے سن سکتا ہے, لیکن he has authority to change my تقدیر. He is the one that I can trust.
اور میں اس کو بتا رہا ہوں جو بھولے گا نہیں, میں تو بھول جاؤں گا لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گا. یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں, this is one of the solutions, having this consciousness and knowledge of Allah's beautiful names, you know, صفات, that he is al-alim, al-khabir, کہ وہ جاننے والا ہے, مجھے سن رہا ہے, you know, he is qadir, he is al-fattah, وہ door opening والا ہے, you know, he will open doors to my of my problems. So it comes from the solutions. Yes. اور بات یہ ہے کہ جو ہم pleasure اور happiness کی بات کر رہے تھے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ سیلف لو کا کانسیپٹس, کچھ نہ کچھ میں ایگری کرتا ہوں لیکن سب سے میں ایگری نہیں کرتا اس پورے اسے میٹ, مطلب سیلفشنس, ہیپینس دینے سے آتی ہے, لینے سے نہیں آتی. وہ جو کیوں شہادت کو کہتے ہیں کہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا, کہ اتنی اس نے خوشی پالی کہ اس نے اپنا مال بھی لٹا دیا, جان بھی لٹا دی. اصل جو جام شہادت نوش کرنا ہے نا, بیسیکلی پورا جام پی گیا, ایک دو قطرے ایک دو سب سے لیا ہیپینس کا, پورا گلاس پی گیا ہیپینس کا, کہ اس نے اپنا جان بھی لٹا دیا, مال بھی لٹا دیا. اصل خوشی جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, وہ کلیکٹیونیس سے آتی ہے, کلیکٹیوزم سے آتی ہے, ناٹ انڈیویجولزم سے. تو لوگوں کو دینے میں. خیر, کمنگ ٹو دا ریزنز آف ڈپریشن, ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا ریزنز ہیں ڈپریشن کی, اپنے کچھ انوائرمنٹل کے بارے میں بتائیں. میرے تو خیال میں اوور آل ہماری سوسائٹی ویری کامن ریزنس کچھ بتاؤں گا. باقی ظاہر ہے جینز اور انہیریٹنس بھی ہوتی ہے, آپ کا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے اس سے بھی ڈپریشن آ سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دل لگائیں, وہ ڈسلوائلٹی شو کرے, وہ بندہ لوئل نہ نکلے آپ کے ساتھ, جب آپ اپنی انرجیز ایک بندے کے لیے صرف کر دیں اور اس کے بعد اس کی طرف سے وہ ریٹرن نہ آئے, تو ظاہر ہے جس کی لائف میں اللہ نہیں ہے اور اللہ پریفرنس نہیں ہے اور صرف ایک بندہ یا بندی خدا بنا ہوا ہے اس کا, بالکل, تو ڈیفینیٹلی ڈپریشن آئے گی. پھر ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ جب اپنے ہی دکھ دینے لگیں یا جب اپنے ہی کچھ ایسا کام کریں جو شاکنگ ہے آپ کے لیے, تو ریلیشن شپس ریلیٹڈ جو ہے نا یہ ایک ریزن میرے خیال. دوسری میرے خیال میں وہ کیسز بھی آتے ہیں جو بریک اپ کیسز ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی میں اپنے 5 سال انویسٹ کر دیے اور اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی انویسٹ کر دیا کہ اپنا زندگی اور پورا جہاں اس کو سمجھنے لگا, لیکن پھر اس لڑکی نے یا لڑکے نے اس کو ڈچ کر دیا اور ایسا بہیو کیا کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو وہ جو اتنا ویک فیل کر رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں, کہ بڑی دفعہ میسج کر کے پیغام پہنچانے کا احساس دلایا کہ کدھر چلے گئے ہو تم, کدھر چلی گئی ہو, تاکہ تمہیں احساس تو ہو, ایٹ لیسٹ شو گریف کہ ہم جدا ہوئے ہیں, تو مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے, تمہیں نہیں ہو رہا. دس از اٹ سیلف گریف اوور گریف. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو تبھی احساس ہوگا جب میں اپنی جان لے لوں گا, جسٹ ٹو میک دی ادر پرسن ریئلائز. اور پھر ہم نے آپ کو, اور پھر انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی سوسائڈ کرنے والوں کو بڑا سیلیبریٹ کرتی ہے, ان کو ہیرو پر آگے پیش کرتی ہے, پوری دنیا ان کے بارے میں بات کرتی ہے. تو پھر سبحان اللہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم یوز پہ کر رہے ہیں, کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا یا ان کو ایک طرح سے ان کو کہنا کہ یار ریسٹ ان پیس, اور وہ چلے گئے اس دنیا سے, اور سارا وہ کہتے ہیں اچھا میرے ساتھ بھی پھر ایسے ہی ہوگا, یعنی آئی ول بی اے ہیرو, پیپل ول سیلیبریٹ مائی ڈیتھ. ایک ہے کہ آپ سمپتھائز کرو, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے کہ آپ انہیں سمپتھائز اس طرح کر رہے ہو کہ انہیں ایز اے کول سیلیبریٹی گلوریفائی کر رہے ہو کہ یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے. بالکل. اور بیچارے کے ساتھ بہت ظلم ہوا, وہ ایک الگ بات ہے, بیچارے یا بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن اس کا طریقہ غلط ہے, یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں جہالت ہے نا ایسے بندے کی, مطلب ہی ڈیڈنٹ ہیو نالج اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالی. یو نو, ایک مسلمان جو ہوتا ہے, جو جتنا مرضی میں کہتا ہوں ورسٹ آف گریف سے بھی گزر جائے, اگر اس کو یہ معلوم ہے نا کہ ہی آلویز ہیز اور شولڈر ٹو کرائی اوور نا, کہ اس کے ساتھ لین کر کے وہ اپنے دکھ جو ہے وہ اس کو دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے. جب وہی بات ہے کہ وہ اس گریف سے گزرتے ہیں اینڈ وین دے سی کہ ادھر کوئی بندہ نہیں ہے جس سے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس اسکیپ کی طرف جاتے ہیں. اور وہ اسکیپ انفیکٹ ہے بھی نہیں, وہ اسکیپ ہے بھی نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ ساری پھر ہمیشہ کائنات میں آخر تک اپنے آپ کو اس طرح مارتا رہ جائے گا انفارچونیٹلی. اور میں ریلیشن شپس کی بات کر رہا تھا, آپ کے پاس بھی کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, میجورٹی مسئلہ یہی ہے یوتھ کا. اور انفیکٹ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اسپائڈرز ویب سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں, ریلائی کرنے کا ہے, اور ان سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, تو پھر ان کا سہارا ایک اسپائڈر ویب کی طرح. یعنی طاغوت کی بات ہوئی ہے, طاغوت پہ امیدیں لگاؤ گے, اینی تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے آپ امیدیں لگاؤ یا جس پہ توکل کرو, دیٹ از طاغوت. پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں نا, پھر اسی کے ٹھیک ہے جاؤ تم. اور آپ کی جو بیس اسپائڈر ویب ہے تو وہ کتنی اسٹرانگ ہے
یعنی اس کو ہلکی سی تیز ہوا بھی, ایون ایک کوئی پتا بھی جو ہے نا تیزی سے اس کو اڑا کے لے جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نا مطلب سبحان اللہ آؤٹ آف ہز گریٹ مرسی اینڈ وزڈم اینڈ حکمہ وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کو جان بوجھ کے اس مسئلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی ہر انسان سے امیدوں کو توڑ کے اپنی طرف امید قائم کر دیں. میرے شیخ بتاتے, شیخ ابوبکر کہتے کہ ایک بات یاد رکھیں, ان کے ٹیچر نے ایڈوائز کی تھی کہ جب بھی آپ کا جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کوئی بھی چیز گرو کرتے کرتے اس محبت کے قریب یا اس سے اوپر چلی جائے, اور اگر آپ شرط ہے کہ نیک انسان ہے, جنرلی دین سے محبت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو جو اللہ سے ٹکرا رہی ہے, جو اوپر جا رہی ہے, اللہ اس کو توڑ دیں گے جسٹ کہ آپ کی جو محبت اللہ کے ساتھ اوپر ہی رہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس ہم ٹو بی ان جنہ ود ہم, اور اس محبت کی وجہ سے وہ کہیں چلا جائے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ہے نا, ہاں یوسف اور یوسف بالکل. تو اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز تکلیف میں ڈال رہے ہیں, یو نو. اور دوسری ریزن فائنینشیل ہو سکتی ہے کہ مثال طور پہ ان امپلائڈ ہے, جاب نہیں لگ رہی, بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں, فائنینشیل کنڈیشنز پور ہو گئی, کوئی بزنس لاس ہو گیا, اچانک جاب چلی گئی. کووڈ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے گھر بیٹھ کے. معاش کی جو فکر ہے نا, اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, یعنی غربت سے, فقر سے پناہ مانگی. میں نے اعوذ بک من الکفر والفقر اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے ہیں اس کے بعد صبح شام. اور تیسری ریزن میرے خیال میں جو نظر آتا ہے کامن ایشو, وہ پاسٹ کے جو ریگریٹس ہیں نا, جب آپ پاسٹ کو لے کر بیٹھ جائیں, نکل ہی نہیں رہے آپ پاسٹ میں سے, بار بار آپ پاسٹ کو کوٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری لائف ضائع ہو گئی, میرے کھیلنے کے دن تھے, میرا یہ کرنے کا دن تھے, ماں باپ نے ذمہ داریاں لگا دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے, اور یہیں سے وہ پکڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس کی کمزوری پتہ لگ گئی کہ پاسٹ کے اب ریگریٹس سے بتائی جاؤ, تاکہ نہ یہ ٹوڈے میں رہے نہ یہ فیوچر کا سوچے. تو یہ تین ریزنز, ریلیشن شپ, فائنینشیل ایشوز اور پھر پاسٹ کے ریگریٹس. باقی آپ بھی کچھ ایڈ اگر کریں اس میں. نہیں بالکل, یہ جو اپنے پاسٹ ریگریٹ سے بات کی نا کہ غلط ڈیسیژنز لے لینا نا, کسی کا غلط ڈیسیژن ہو گیا اور پھر یہ کہنا کہ میں نے اس بندے سے شادی کیوں کی, سارے زندگی بیوی آپ نے گزار دی یا میاں آپ نے گزار دی کہ میں نے شادی کیوں کی ایسے. بھائی اب ہو گئی نا, اللہ نے لکھا ہوا تھا آپ کے لیے, ناؤ ٹرائی ٹو میک اٹ ہیپن. بالکل صحیح, اب گزارو زندگی بہترین طریقے سے جو ہو سکتی ہے. ہاں اگر بالکل نہیں بن رہی تو پھر آپ کے راستے جدا کر لیں, نیا ڈیسیژن لیں, لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. یہ اسی پہ کرتے رہنا کہ ایسے میں نے شادی نہیں کرنی تھی یا یہ میں نے بزنس کیوں کیا, اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احرص علی ما ينفعک, سیک what is beneficial, واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد حاصل کرو, ولا تعجز, اور اپنے آپ کو نا عاجز مت کرو کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا, I can't do it. نہیں, مومن کبھی ایسا نہیں کرتا. اور اگر کوئی چیز ہو جائے تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو یہ نہ کہو کہ اف نہ یوز کرو, جو اف کا ورڈ ہے نا, کاش یہ میں نہ کرتا, اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا, اگر میں اس سے میں ڈیسیژن ماں باپ کو شیئر کر دی تھی تو ایسا ہو جاتا. اور پھر فرمایا کیونکہ اف کہنا نا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے, اور دروازے کہاں کھولتے ہیں, دل اور دماغ. یار دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل حدیث جو آپ نے بتائی ہے نا, یہ نا سمرائز کر دیتی ہے ایک مسلمان کا معاملہ لائف میں کیا ہونا چاہیے. اینڈ اٹس ایکچولی اباؤٹ امپورٹنس آف پازیٹو سیلف. یس یس, کہا گیا کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کی طرف بڑھو, ٹھیک ہے, اس کی طرف اپنی ایفرٹ لگاؤ, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو کوسنے نہ لگ جاؤ, ٹھیک ہے, کہ میں یہ ہوتا تو وہ کر لیتا. یہ ویسے نا وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کیے کہ نا مطلب کلی طور پہ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اور اخی نیگیٹو اتنی سیلف ٹاک, ہماری عوام نیگیٹو سیلف ٹاک کرتی ہے نا کہ میں برباد ہو گیا, میرا دن خراب ہو گیا, میری قسمت خراب ہو گئی. یہ سینٹینسز بڑے کامن ہیں ہمارے گھروں میں. آج کا دن بہت برا ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلیو می, اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سائیکالوجی پہ, ہمارے کیمیکلس پہ. تو پازیٹیو سیلف ٹاک از ویری ویری ویری. ایون بچوں کے ساتھ علی بھائی ہم کرتے ہیں, ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنا زیادہ ان کو نیگیٹیولی وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ایشوز آ جاتے ہیں. ہمارے گھروں کے یہ مسائل ہیں کہ تم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے, تم کبھی کچھ اچیو نہیں کر پاؤ گے, تم سے کوئی کام نہیں ہوتا, تم سے کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہاں ایک بات میں ایڈ کروں, ہم نے اپنے بڑوں سے مراد ہے ریلیٹیوز میں اور ادھر ادھر انکلز آنٹیز وغیرہ کوئی کہتے سنا ہے کہ یار آج کی جنریشن کچھ زیادہ ہی سینسٹیو. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے مسائل ہیں, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اوور سینسٹیو بھی بہت ہے؟
ہے تو صحیح, مجھے بھی لگتا ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ یہی چیزیں ہم اسی معاشرے سے نکل کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی میں تھوڑی چیزیں آئی ہیں, لیکن مثال کے طور پہ اگر کارپورل پنشمنٹ کی بات کریں تو کھائی ہم نے بہت بہت مارے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جس طرح سے پرسنالٹی گروم ہوئی ہے, آج کل کے بچوں کو اگر مار پڑے تو ان کی پرسنالٹی جس طرح سے گروم ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی چیز بن رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی میں ایک انکل کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا جو سیٹ بیکس ہم نے دیکھے ہیں نا اپنی لائف میں, تمہاری جنریشن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. بالکل, کہ وہ تو تھوڑی سی بات پہ سوسائڈ کی بات کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی انہوں نے شاید سیکھا ہی نہیں کہ یار جب چیز نہ ملے تو ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. بالکل, چیز کا نہ ملنا ایک نیچرل چیز. شاید شیخ پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے نہ کرنی نہیں سیکھی. پیرنٹنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے پیرنٹس نے بچوں کو خراب کیا ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں, جب یہ سوسائٹی بنی نا, گلوبلائزیشن ہوئی ہے, جب یہ پورا ایک دنیا کنیکٹ ہو گئی انٹرنیٹ سے, پھر ملٹی کلچرل سوسائٹیز بن گئی ہیں, پھر آپ کے گھر میں نیٹ فلکس چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے, پھر نہ آپ کسی سرٹن ویلیوز سے اٹیچ نہیں رہے, پھر آپ کو نہ ڈفرینٹ کلچرز کی چیزیں سنی, آپ نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے. اس سے آپ نے نا آئیڈینٹی کرائسس سے سفر کرنا شروع کر دیا. اینڈ وین یو سفر فرام آئیڈینٹی کرائسس یو ڈونٹ اون ویلیوز. پھر جو چیز آپ کو لگژری دے رہی نا, جو کہ ہمارا یہ مال ہے, پھر آپ کا خدا یا آپ کی ویلیو بھی بن جاتی ہے. چاہے آپ کو ماں باپ چھوڑنے پڑے, کینیڈا جانا پڑے, ان کو بڑھاپے کی حالت میں آپ جائیں گے, چاہے جو مرضی کرنا پڑے آپ جائیں گے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا جو پرپز تھا نا, وہ بہت زیادہ نا, جو ہمارا دیکھیں ایک سائیکولوجسٹ لکھتے ایک بک میں پڑھ رہا تھا, آتھر کا مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, ہی سیڈ کہ اف یو ہیو 3 things in life you will become independent of everything, and the more you have these things the more you will become independent. صحیح. Number 1 is something to love, something to do and something to hope for. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جتنے چیزیں زیادہ اور شدید ہوں گی, آپ اتنے زیادہ لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. Something to love is, for example, it can be a CEO job. ٹھیک ہے, کہ میں C لیول پہ پہنچ جاؤں. Something to do, آپ پالیٹکس کریں, یہ وہ کریں, اب آپ پہنچ گئے. But when you get it, do you have something to hope for? نہیں, آپ نے جو آپ کا ویژن اور ڈریم تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا, ابھی آپ کو بیزاری ایسے آگے ہٹ کرے گی کہ آپ پتہ نہیں چلے گا آپ کو. اس لیے آپ سچن ٹینڈولکر کو دیکھ لیں اور بل گیٹس کو دیکھ لیں, ان کی لائف میں پرپس کوئی نہیں ہے, اس لیے وہ فلانتھراپی کر رہے ہیں, خود بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کو آپ دیکھیں, they had something to love which were اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ. اب ان کو خوش کرنے کے لیے they had something to do which was دعوت and جہاد and spending, پورا مال گھر کا سمیٹ کر لیا ہے. ایکٹیویزم اتنا تھا کہ اللہ کے بھی کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا کم کرو, ابو ذر سارا مال نہ دو, کچھ رکھو کچھ دو. عبداللہ بن عمرو بن العاص تہجد بھی پڑھو, سو بھی صحیح, روزی بھی رکھو. اتنا انرجی تھی, اتنا پرپز آف لائف تھا, میننگ ٹو لائف تھی, انہوں نے روکنا شروع کر دیا کہ میری سنت پہ چلو, بہت زیادہ. اینڈ دین ڈیڈ دے اچیو جنہ ان دس لائف؟ ناٹ ایٹ آل. something to hope for نا, وہ اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آخرت میں ہوتا ہے. when you get something to hope for in this دنیا نا, کہ آپ نے بس مل گیا اور کیا, اب بس میرے ختم لائف, تو آپ نا ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ میرے جینے کا مقصد سوسائڈ ہوتا ہے. اکثر لوگ نا اس کلائمیکس پہ جا کے, سکسیس کی کلائمیکس پہ جا کے بھی سوسائڈ کرتے ہیں. آپ گوگل کریں نا, ٹاپ سیلیبریٹیز کمٹ سوسائڈ ان دی پاسٹ 100 years, رابن ولیمز, ایمی وائن ہاؤس, ٹونی اسکاٹ, آپ ارنسٹ ہیمنگوے, جتنے دیکھ لیں, کرس بینوا کو آپ جتنے دیکھ لیں, سارے پیک پہ ہیں. پیسہ ہے. دیکھیں آکسفورڈ کیا کہتا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہتی ہے کہ سکسیس کیا ہے, کہ ویلتھ ہے, فیم ہے اور اسٹیٹس ہے, تو آپ کامیاب اچیو کر لیا. واٹس نیکسٹ. ان کے پاس ویلتھ بھی تھا, فیم بھی تھی اور سوشل اسٹیٹس بھی تھا, لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں بھائی, کیا وجہ ہے یار, آپ کے پاس سب کچھ آ گیا. دے نیور ہیڈ سم تھنگ ٹو ہوپ فار. بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے تو صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نیزہ لگا, نیزہ یہاں سے نکلا, لائف ختم, کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ. وہ جو دیکھ رہے کہ نیزہ یہاں سے لگے, وہ پریشان ہو گئے, مر گیا بندہ, کہہ رہا ہے فزتو برب الکعبہ, میں کامیاب ہوں, کعبے کی رب کی قسم. حالانکہ ہم تو جینا کامیابی سمجھتے ہیں, یہ مرنا کامیابی سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب لوگوں کی نظر میں جینا اور کمانا اور لگژری لائف میں نا یہ کامیابی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ دین پہ مرو یہ کامیابی ہے, اور آگے جنت کو پا جاؤ یہ کامیابی ہے. اچھا, یہاں میں بتاؤں, ایک نا ایکسرسائز کرائی ہمارے ایک دوست نے, وہ ذیشان جو ہے ہمارے, ذیشان خالد,
اچھا انہوں نے اسٹوڈنٹس او لیول کے اسٹوڈنٹس کرائے, میں بھی روم میں تھا, کوئکلی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سب کو آنکھیں بند کر لو. کہتے اب امیجن کرو تم ایک بیچ پہ ہو, کول بریز چل رہی ہے, سینڈ کو ہاتھ لگاؤ, بہت سین کریٹ کیا, پانی کی ویوز آ رہی ہیں, تمہیں آواز آ رہی ہے, اور تمہارا کوئی چاہنے والا تمہارے ساتھ ہے. یعنی لڑکے کہتے ہیں یار یہ تو آئیڈیل سین آپ نے بنا دیا. تو جب لڑکے بڑا خوش ہو گئے, ذیشان نے کہا امیجن کرو کہ موت کا فرشتہ آ گیا. تو وہ ایک دم منہ بن گئے, کہتے یہ کیا, یہ آپ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا, موت کا فرشتہ مطلب یہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ کیا. تو کہتا کیوں, کیا مطلب ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو ڈپریشن ہے. بھائی کیا پتا اس سے انفائنائٹ ٹائم زیادہ مزہ ہے. یہ جو میں نے تمہارا پورا سین کریٹ کیا, اس کا مطلب تم ہوپ ہی نہیں کر رہے آخرت کی. جنت کو امیجن تو کرو, وہاں پہ کون کون ہوگا, اور وہاں کی سینڈ کیسی ہوگی, وہاں کی ونڈ کیسی ہوگی. تو یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. حضرت علی بن ابی طالب کو جب لوگوں نے نا کفار آئے اور احزاب آئے اور ڈرایا کہ ہم تمہیں کھا بھی جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر جائیں گے, انہوں نے کہا تمہیں موت سے ڈراتے ہو, موت تو ہمارا ایکسٹیسی ہے, پینیکل ہے, یہ تو ہماری ملاقات ہے رب کی, مطلب دعا میں مانگا کرتے تھے آپ. موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے, اپوائنٹمنٹ ہے موت, کہ رب کو دیکھیں گے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہمارے جاننے والے ہیں سی او ہیں ماشاء اللہ, ایک ملٹا نیشنل کے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ جو پڑھی لکھی یوتھ ہے نا, اس میں اینگزائٹی اتنی دیکھی ہے, انہیں نیندیں نہیں آتی ہیں موت کے ڈر سے. یہ کووڈ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے اس وجہ سے, موت کا ڈر کہ ختم ہو جائے گا میرا سب کچھ, ایوری تھنگ ول بی اوور. اس سے اتنے اینگزائٹی اٹیکس آتے ہیں, لوگوں کو نیندیں نہیں آتی. اور پھر اچھا ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, مینٹل ہیلتھ کی جب ہم نے بات کی نا, تو آڈینس کو کلیئر کر دیں کہ مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف ویل بینگ جس میں آپ نارمل فنکشن کرتے ہیں, یعنی کہ جتنی بھی ذمہ داریاں آپ کی, یا آپ کے سوشل رولز ہیں, یا آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ آپ کو نارمل دیکھیں, بیہیو کرتے نارمل دیکھیں, اور آپ ذمہ داریوں کو بخوبی نارملی جو ہے وہ فنکشن کریں. اب جب بھی اس میں کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ لیک آف ویل بینگ ہے, اور اس کی 4 ریزنز. ایک ڈائٹ, جب ڈائٹ ہماری اچھی نہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی فوتگی ہوتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تلبینہ بناؤ, حضرت عائشہ کو اور باقیوں کے, اس میں غم کا علاج ہے, دل کو مضبوط کرتا ہے. بالکل دل کو مضبوط کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جب فاسٹ فوڈ بہت تلبینہ کا بتا بھی دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تلبینہ جو کا دلیا, اس کو شہد میں ڈال کے اور کھجور کے پیسٹ کو ڈال, بالکل. اور آن دی ادر ہینڈ جب آپ کی ڈائٹ طیب نہیں ہے, کیونکہ طیبات کا, طیب ڈائٹ کا بڑا کنسیپٹ ہے, اس پہ آپ کبھی انشاءاللہ مزید ڈیٹیل بات کریں گے. دوسری بات, آپ کی روٹین, آپ کی روٹین ہی ایسی ہے کہ یار اس میں ڈوپ ہی ڈوپ ہے, اس میں کوئی گیونگ نہیں ہے, اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ ہر وقت آپ اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ایک 9 انچ کی اسکرین میں گھسے ہوئے ہیں, آپ کوئی واک نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, نہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نبھانی. اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ کنفرم ڈسٹارٹ ہوتی ہے. تیسری چیز ہیپینس کا فالس کنسیپٹ, لوگوں سے بہت ایکسپیکٹیشن لگانا, کمفرٹ زون سے نہ نکلنا کہ میری ہیپینس ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, یوتھ کیوں کمفرٹ زون سے نہیں نکلتی کہ میری ہیپینس ڈسٹرب ہوگی. کہیں شادی ہو گئی, ڈفرینٹ ماحول ہے, ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ماحول اور ان لاز کا ماحول ڈفرینٹ ہے. اب اس کو برداشت نہ کرنا, اس پہ غصے ہونا اور کمپرومائز کی طرف نہ آنا, اور یہ انڈرسٹینڈ نہ کرنا کہ پیپل ہیو ڈفرینٹ نیچر. کیونکہ کمفرٹ زون ہرٹ ہوا ہے, اس سے سو کالڈ ہیپینس ہرٹ ہوئی. تو ایک یہ آپ کا جو ہیپینس, اور تیسرا مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ میں رہنا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آئی شوڈ بی کانشیس کہ آپ سامنے ہیں, یہ سامنے ہے, اور یہ پورا ایک کمرہ ہے. لیکن اگر میں کانشیس ہی نہیں ہوں, نہ آپ کے بارے میں نہ ان کے بارے میں, اور مجھے پتہ ہی نہیں یہ کمرہ ہے, اور میں اپنے مائنڈ میں پرابلمس میں پہنچا ہوں, تو اس کا مطلب کہ مائنڈ فلنس میں لیک کر. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا, یہ جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد پھر وہ بہت ڈیٹیل ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے کیا کیا. اچھا, یہ جو ساری باتیں ابھی آپ نے کی ہیں, تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کنفیوزنگ اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ میڈیکل پرسپیکٹیو میں آپ بات کر رہے ہیں یا نان میڈیکل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں. آلدو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ساری انوائرمنٹل ڈپریشن کی ٹائپس ہیں, لیکن وی ہیو ٹو کیٹیگرائز اٹ کہ یہ ایسا شخص جس کو میڈیکلی کوئی ایشو ہے, جب وہ ان ایشوز کو فیس کرتا ہے تو ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے, یا پھر ایک ایسا شخص جس کو میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے بٹ اٹس اے ویری ریگولر لائف پرابلمس جن کو وہ فیس کر رہا ہے,
تو اس کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. بڑا زبردست سوال ہے. اصل میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ریلیجس لوگوں کو نا اویئرنیس بھی نہیں ہے, نہ نالج ہے, وہ ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل ریزن سے یا یہ وہ. ایک حد تک بات ٹھیک بھی ہوگی چلیں, لیکن یہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سائیکالوجی کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. بیہیویئرل ہے, سائیکو ڈائنامک ہے, کوگنیٹیو ہے, پھر ایک نیورولوجیکل ہے. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نیورولوجیکل ہے, اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ یار ایک بندے کا جینز کا میک اپ ہی ایسا ہے کہ وہ اسکیزوفرینک ہے, شروع سے اسکیزوفرینک ہے. مثال کے طور پہ جنریشن آفٹر جنریشن رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے, بالکل ڈیفینیٹلی کچھ تو مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے, آپ کے ڈی این اے بہت عرصے سے کیری فارورڈ آ رہا ہے وہی. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے. ہم اس کے ڈسکلیمر دے رہا ہوں, نہ میں ایکسپرٹ ہوں اس کا, یہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے کہ بھائی اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کتنا کیمیکل امبیلنس ہو چکا ہے, کتنا ہٹ ہو چکا ہے یہ, اور کس وجہ سے ہو چکا ہے. کیا یہ جینز کا شروع سے میک اپ, وہ پھر ایم آر آئی اسکین اور بڑا کچھ 40 ٹیسٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں دیکھ کے کہہ دیتے. اسکیزوفرینیا کے کم از کم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 20-30 سمپٹمز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اتنے ٹیسٹ رن تھرو کرتا ہے, اتنے ٹیسٹ رکھتا ہے سبجیکٹ کو اپنے پاس, 20-20 15-15 دن کے لیے رکھتا ہے. تو کیجولی یہ نہیں کہنا چاہیے اسکیزوفرینک ہے یا یہ ہے یا یہ, اور یہ سبجیکٹ ہی سائیکاٹری کا ہے. سائیکیٹری مطلب ہمیں جو لوگ ایسے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں جن کو, یا جن کا بالکل اچانک سے جیسے شیزوفرینیا کی آپ نے بات کی, اکیلے رہنا شروع ہو گئے, اپنے آپ کو بند کرنا شروع کر دیا ہے, اپنی پرسنل ہائیجین کا بالکل خیال نہیں ہے, لوگوں پہ شک کرنا شروع کر دیا, مطلب سمپٹمز ہیں, گو ٹو اے سائیکاٹرسٹ. ایون آپ کو اس سے کم بھی سمپٹمز ہیں نا اور سارے ہیں, تو گو ٹو اے سائیکاٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ یا جائیں تاکہ اپنا پہلے علاج کریں. یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ آپ کا ٹراما کی وجہ سے, ہارٹ بریک کی وجہ سے, یا انوائرمنٹل ڈپریشن جو ہم نے ریزنز مینشن کی, اس کی وجہ سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ کو ایک گائیڈنس دے دے گا, یہ آپ کی تھیراپی کر دے گا کہ آپ کو بھی کرنا کیا چاہیے یا آپ کو کدھر جانا چاہیے. اصل میں نا یہ ڈفرینشیشن کرنا ضروری ہے. اچھا کہ آپ نے بتا دیا کہ کلینکلی اور نان کلینکلی کون سے ریلم میں آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے لائف کے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایپیسوڈز آتی ہیں اور یہ نیچرل ہوتی ہیں, جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی, بار بار وہی بات آ رہی ہے. لیکن اس چیز کو اگر آپ لے کے ایک کانسٹنٹ فیلنگ آ جاتی ہے نا آپ میں, تو وہ پھر لیڈ کرتی ہے ڈپریشن کی طرف. میئرلی فیلنگ آف سیڈنس کا ہونا کسی ٹراما کی وجہ سے, گریف کی وجہ سے, اٹس ناٹ دیٹ کائنڈ آف ڈپریشن. اس کو کوپ کیسے کرنا ہے اس کی الگ وہ چیزیں, لیکن جو میڈیکل ریلم میں آ جاتی ہے چیز, میرے خیال سے اس کے لیے آپ کو کلینکس وغیرہ جانا چاہیے. دیکھیں جینیٹکلی جو ہے نا, وہ مثال طور پہ کچھ لوگ ٹویچنگ بہت کرتے ہیں, موومنٹس بہت کرتے ہیں, ٹانگ بہت ہلاتے ہیں, ان کو انگزائٹی شدید ہوتی, پینک ہو جاتی ہے, وہ تو جینیٹک اس کی پروف ملتا ہے. اسکیزوفرینیا کا بھی جینیٹک پروف ہمیں ملتا ہے, میں نے پڑھا جتنا میں نے پڑھا اس کے مطابق. لیکن ایک بات بڑی واضح ہم کر لیں کہ یہ جو انوائرمنٹل ریزنز بھی ہیں نا, اس وجہ سے بھی الٹیمیٹلی تو کیمیکل امبیلنس ہی ہوتا ہے. ڈپریشن کے ایبسنس آف جو ہے ڈوپامین یا سیروٹونین جو ہیپینس کے کیمیکل کہتے ہیں, گولیوں میں سیروٹونین ہوتا ہے اور ڈوپامین ہوتا ہے. ڈپریشن کی جو سائیکیٹرسٹ. اچھا, کبھی کبھی اسکیزوفرینیا ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سائنس کچھ مطلب فائنڈنگز نہیں ہوتی ہیں سائنس کی کچھ بھی. What would you say about that? ایک ڈس آرڈرز ہیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز, جس میں آپ کو فزیکل سمٹمز آتے ہیں لیکن اس کی بیماری کی وجہ کوئی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے میری کڈنی فیل ہو گئی, یا ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, میرا دل کی دھڑکن بہت بڑھی ہے زیادہ. اب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, کہتے ہیں نہ اس کو بی پی, نہ شوگر ہے, نہ اس کا کریٹینائن لیول جو ہے وہ زیادہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہیں, جب وہم کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے آپ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, میرے پیٹ میں درد ہے, میرا اسٹمک خراب ہے, میرا جگر خراب ہو گیا ہے, میرا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ایک تو نیگیٹو سیلف ٹاک بہت زیادہ, اوپر سے اوور تھنکنگ بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ کچھ وہ انگزائٹی جینس جینیٹک میک اپ کی وجہ سے بھی آ رہی کہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے کہنا. یہ ساری ریزنز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں نا شیطان کا بھی بہت رول ڈسکس کرنا چاہیے. گورے شیطان ان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ سول ایگزسٹ کرتی ہے. اصل میں شیطان کا بہت رول ہوتا ہے, بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام ایک اسمال تھنگ.
اس کے بعد آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, آپ سر پہ سوار کر لیتے. شیطان کو نا ہر بندے کی ویکنس پتہ ہے. اب میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں, یار کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے کہ شیطان کو پتہ لگ گیا اس کو میں نے پکڑنا کہاں سے. یعنی اگر تو یہ اوور تھنکنگ بہت کرتا ہے میں نے وہاں سے پکڑنا ہے, اگر تو اس کو برانڈس کا بہت شوق ہے میں نے وہاں سے پکڑنا ہے کہ برانڈس تیرے پاس آ نہیں رہے, یہ تو کن حالات کا شکار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جس کو جو ہے وہ کسی ریلیشن شپ سے مسئلہ ہے وہاں سے اس کو پکڑنا ہے, اوور سینسٹیو کرنا ہے. Why are we not able to identify the difference between waswasas and the difference between real mental health issue? ہر وسوسے کو ڈسکس کرنا, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. جیسے نائٹ میئر کے بارے میں آتا ہے نا کہ مت ڈسکس کرو, جھٹک دو. کچھ چیزیں جھٹک نہیں ہوتی. ہمارے لوگ ہر وسوسہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یہ تھاٹس آتے ہیں, بلکہ ایک تو میں نے مذاق میں ایک بار کسی کو کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو اپنے وسوسے بتا دوں آپ کہیں گے پاگل. صحیح بات. مطلب کبھی کبھی ایسے عجیب و غریب باتیں صحابہ کے ذہن میں آتی تھی کہ ہم اپنے وسوسے ڈسکس نہیں کر سکتے, ہم وہ زبان پہ لا نہیں سکتے, زبان پہ لا نہیں سکتے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فذاک الایمان, کہ یہ تمہیں ان وسوسوں سے کراہیت اور برا محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے, تو کیا کہو وسوسوں کو رد کر دو اور اپنے جو ایمان ہے نا اس پہ فرمنس کا اظہار کرو اور کہو آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پہ اور رسول پہ. تھاٹس کا اور وسوسوں کا آنا برا نہیں ہوتا, what matters is کہ آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہو. So everybody has to respond in a certain way. It's all about management. آپ مینیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن having said it, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمارا معاشرہ بہت ریگریسو سوسائٹی ہے. فیملی اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, دبایا جاتا ہے ایموشنس کو, باقاعدہ کہا جاتا ہے ایموشنس کو دباؤ, لیٹ آؤٹ نہ کرو. لیکن آن دی ادر ہینڈ زیادہ لیٹ آؤٹ کرنا, وہ جو گوروں کا پرسپیکٹیو ہے اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. اتنا لیٹ آؤٹ کرو کہ ہر وسوسہ شیئر ہو رہا ہے. لیٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وہ فہو قدیم کے الفاظ جو آتے ہیں, یہ جو فلسفہ یعقوب علیہ السلام علیہ, so you have to vent it out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا فہو قدیم جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے تھے, اپنا دل یعنی اپنے سپریس کرتے, لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں لازمی شیئر کرتا ہوں لیکن سب اللہ سے میں شیئر کرتا ہوں. بالکل. سو یہ جو نا میکنگ اللہ سبحانہ وتعالی یور اونلی اسکیپ اینڈ میکنگ یو نو ٹیلنگ یور فیلنگز ٹو ہیم, اور اپنی ہمبلنس اور ویکنس کا علاج کرنا, کیونکہ لوگ شاید آپ کا بینیفٹ لیں یا اپنی ویکنس سے پلے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سبحان اللہ. اچھا یار, یہ ابھی جتنی ہم باتیں کر رہے تھے یہ تھوڑی انوائرمنٹل ڈپریشن سے ریلیٹڈ تھی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اسپرچوئل ڈپریشن؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری یاد سے دور جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈپریشن لکھ دیا, he will have a depressed life. What would you say about this? یہ تو وہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کا اسے آپ بھلا دیا. یہ ایمپٹینس والی, ہالونیس والی ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے بیسیکلی. تھنگز go out of your hands. People they are always ناراض آپ سے, ڈسلوئل پیپل ارد گرد ہیں, آپ کے ارد گرد جھمگٹا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ لوئل نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کو اس طرح سے جو ہے بہیو نہیں کرتے آپ کے ساتھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو اس کی لائف نا تنگ ہو جاتی. یہ وہ والی چیز ہے, معیشتاً زن کا تنگی آ جائے گی اس کی لائف, اس کے ریلیشن شپس تنگی کریٹ کرنے لگیں گے, اولاد تنگی کریٹ کرنے لگے گی, اس کو بزنس ٹرمز میں تنگی آنے لگ جائے گی. ناٹ منی شاید بہت آ رہا ہے لیکن وہ ڈیلنگز میں اس کو تنگی جو ہے بہت زیادہ. جیسے ویسٹ کی مثال ہے, معیشت کے حوالے سے بہت اوپر ہے لیکن تنگی سائیکولوجیکلی کیا وہ واقعی ہی ریلیکسڈ ہیں؟ کتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن والی ان کی سوسائٹی ہے, کتنا عورت کو کے ساتھ زیادتی کر دی انہوں نے. میجر ڈپریشن سب سے زیادہ عورت کو ویسٹ میں, امریکہ میں. کس لیے؟ رابرٹ فیلڈمین کہتا ہے جو ہارورڈ کا سائیکالوجسٹ ہے کہ ملٹیپل رولز جب سے عورت پہ ڈالیں, بچہ بھی تم نے سنبھالنا ہے, کوکنگ بھی تم نے کرنی ہے, وہی بچے کو چھوڑ کے آ رہی ہے ڈرائیونگ کر کے, وہی جو ہے گھر بھی سنبھال رہی ہے, وہی جاب بھی کر رہی ہے, باس کو بھی خوش کرنا ہے, اور سخت سردی کے موسم میں اسکرٹ بھی پہننا ہے. مرد جو ہے وہ سخت سردی کے موسم میں سب کچھ پہنے اپنی, لیکن عورت کے لیے ڈریسنگ وہ خاص مخصوص کر دی گئی. تو یہ سائز مینٹین جو رکھنا ہے, بہت ساری عورتیں, ایک ڈیزیز ہے بولیمیا, انڈیوسڈ وامٹنگ کی ڈیزیز, اپنے آپ کا زیرو سائز مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے کو سلم رکھنے کے لیے شروع میں تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب کھاتی تھی نا تو وامٹ کرتی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کو یہ ڈس آرڈر پرماننٹ ہو گیا اینڈ دس از نون ایز بولیمیا, جس میں وہ رہ نہیں سکتی, وہ کھانا کھاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دے وامٹ اٹ آؤٹ. یہ جو ہے نا کتنا ایک بڑا بوجھ ہے ایک عورت پہ. اور جو آپ نے بات کی نا کہ وہ لوگ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو تنگی ہے
قرآن نا 6 ٹائپ کی ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں سے ایک ہے ضیق الصدر, صحیح, کہ ٹائٹنگ آف دا چیسٹ. اور جو مختلف قرآن جن ٹرمز کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ہے الہم, یعنی ڈپریشن, گریف. ہم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala has broken down the feeling of depression. Yes, میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ٹرمز بتائیں. بالکل, یہ جو ہے نا یہ ایک چیز نہیں ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مطلب اس میں نا کوئی تھوڑا سا کلپ سن کے یہ نہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اٹس اے ڈیٹیلڈ سیشن. ہم جو ہے نا وہ پاسٹ کا کوئی بھی گریف ہوتا ہے, پاسٹ کا دکھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو سوری ہم انزائٹی کی ہوتا ہے. حزن جو ہے نا, حزن یا حزن پاسٹ کا ڈپریشن ہے. وہ کوئی پاسٹ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا, کوئی کسی نے زیادتی کر دی, اس کا جو ہے نا آپ کو ایک گریف لگا ہوا ہے آپ کے دل میں. وہ ہے جو ہم ہے وہ فیوچر کی ٹینشن ہے, انزائٹی سے بولتے ہیں. انزائٹی ہمیشہ فیوچر کی ہوتی ہے, ڈپریشن ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. غم جو ہے نا وہ ہے کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں آپ ہیں, حال میں, پریزنٹ میں. ہم جو غم ہے نا وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو تھریٹ ٹو لائف, ڈارکنیس چاہیے ہوئی ہے, ڈارکنیس چاہیے ہوئی ہے, جس کو میلنکولی کہیں گے. ایگزیکٹلی. حضرت یونس علیہ السلام والا جو ہے نا وہ بالکل, وہ اس ٹائم پریزنٹلی مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان کو ہی ہیڈ تھریٹ ٹو لائف. ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے, منی کا بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, انسان کو آتی ہیں ڈفرینٹ اس کی وجہ سے. لیکن جو یاس ہے نا, یاس, نا امیدی, ایسا ڈپریشن جس میں نا امیدی ہو جائے کہ یار میرا تو کچھ نہیں بن سکتا, مجھے تو نہ اللہ نے بھی چھوڑ دیا, اللہ بھی میرے کو بلا نہیں کرے گا, ہوپلیسنس. یہ چیز نا بلیم وردی ڈپریشن ہے کہ مسلمان اور مومن کبھی بھی اس حالت میں نہیں جا سکتا. یعنی ساری غموں اور حزن میں سے گزر سکتا ہے لیکن اس کو یأس کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ اکثر پروفٹس کے بارے میں ہے کہ جو ہم ہونا, حزن ہونا, غم ہونا, یہ پروفٹس کے بارے میں وہ اسے گزرے. پھر اسف فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ کیا اپنی جان کو آپ ہلاک کر دیں گے اس چیز میں کہ وہ آپ کی بات پہ ایمان لے آئیں گے. آسفا کا جو ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا سورو ہونا کہ یار یہ بات سمجھ کیوں نہیں میری, ایک اسٹیٹ میں چلے جانا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. جیسے مدرس کو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے وہ میرا ٹین ایج بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا. بالکل, یہ اسف ہوتا ہے. سو ضیق صدر جو ہوتا ہے, اٹس ٹائٹننگ آف دا چیسٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایون دیکھیں اب جو ہم جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا, آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے. یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں ان کو اسی ڈپریشن میں ایک طرح سے تھے کہ یوسف کو چھین لیا گیا, روتے رہے حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئیں. ٹھیک ہے, اور کیا ان کا توکل نہیں تھا اللہ کے ساتھ پہ تھا؟ کیا وہ ایمان میں کمزور تھے؟ نہیں, ہر طرح وہ نبوت کے درجے پہ فائز تھے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیسکلی آپ کسی بھی پاسٹ ایونٹ کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے. ایک مسلمان مومن ڈپریشن میں جا سکتا ہے لیکن وہ اسف والی سچویشن میں کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے تو ہمیشہ بچوں کو کہتے رہے بوڑھے ہونے کے بعد بھی جو یوسف کو ڈھونڈو, اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اچھا, اسف یا یأس یہ دونوں میں فرق ہے نا؟ بالکل, کہ مسلمان اسف میں نہیں جا سکتا کبھی, یأس میں نہیں. یاس مایوسی ہے. میں نے اسف کہہ دیا, ہاں اسف کہہ دیا. سوری, یاس جو ہے نا وہ مایوسی ہے. نہیں, یاس ہی کہا تھا, ٹھیک کہا تھا. اچھا, اسف آپ نے کہا تھا کہ غصے کیوں نہیں میری بات. ہاں, ڈپریشن یا سورو کا اس طرح کا جو ہے نا وہ ہے کہ اس لیے تو ہم اللہ کے جو دعا کی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا اللہ میں فیوچر کی ڈپریشن سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ کے جو فیوچر کی انزائٹیز پناہ مانگتا ہوں اور پاسٹ ڈپریشن سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو ہمیں ڈفرینٹ جو اللہ کے نبی کی جو احادیث ہے اور قرآن میں ہمیں ڈفرینٹ ملتا ہے کہ انبیاء ان سچویشن سے گزرے لیکن وہ ہوپلیسنس میں کبھی نہیں گئے. اچھا, ہمارا جو ریلیجیس کراؤڈ ہے اس میں جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, ان کے ہاں وہ ہر چیز کو, ہر قسم کے ڈپریشن کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یار تم دین کی طرف موڑو, دین کی طرف آؤ. اس بات کو ہم شروع میں کر رہے تھے نا, پھر ہم نے ڈفرینشیشن کی کہ کلینکل اور نان کلینکل ڈپریشن میں فرق ہونا چاہیے. ایک کریٹیکل کوشچن میں تھاٹ بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم سیرہ میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایون جو میڈیکل آپ کا ڈپریشن ہے یا کوئی ڈیزیز ہے, اس کا علاج بھی اسپرچویلٹی سے کیا گیا. بالکل, جیسے ایٹ دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there was a man who was mad, literally he was mentally ill, جس کو پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور صحابی نے جا کے صرف 15 دنوں تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. تو علاج میڈیکل نہیں ہو رہا لیکن بیماری اس کی میڈیکل تھی. بالکل, اور ٹرنز آؤٹ کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. What would you say about this?
بالکل دیکھیں نا روح کے ساتھ بھی تعلق ہے, جنات کا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, شیاطین کا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے سارے اینگل سے دیکھنا اور اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا قرآن مجید کو, اور سورہ فاتحہ تو کہلاتی سورہ شفا. تو میرے تو خیال میں کہ میرے نظر اسکیزوفرینیا کنفرم جن پوزیشن, یہ میری رائے ہے, اینی ون کین ڈس ایگری ود ٹائپ آف اسکیزوفرینیا یا ہر, میرے تو خیال میں ہر, کیونکہ ہیلوسینیشن, جنات شیاطین جو ہے نا ہیلوسینیشنز کراتے ہیں. فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ہیلوسینیشنز کرا آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں, اسپیشلی اینی ایلمنٹ جس کے بارے میں سائنس کچھ فائنڈنگ نہ کر پائے, you know, سائنس کی ڈسکوری کچھ نہ ہو, and it's true about schizophrenia. They are still not sure کہ کیا ہو رہا ہے. molecular level پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امبیلنس ہو رہا ہے ڈوپامین اور سیروٹونین کا, لیکن they still don't know, they aren't sure کہ کس وجہ سے schizophrenia ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی رقیہ از ویری 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 امپورٹنٹ, لیکن along with رقیہ آپ ٹیسٹ بھی کرائیں اپنے کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے, کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے. ڈائگنوز ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی کا توکل بہت زیادہ, ایمان بہت زیادہ ہے اور وہ رقیہ کی طرف ہی جا رہا ہے, تو یہ ایک الگ لیول آف توکل ہے. تو یہ اپنا نا توکل کی بات ہے. تقویٰ کہ if you have a lot of توکل, ٹھیک ہے, آپ بہت نیک اور متقی انسان ہیں, تو جو بڑی سے بڑی ڈیزیز بھی ہے وہ آپ رقیہ کر کے اللہ کے فضل اور کرم سے اس کو کیور کر سکتے ہیں. اصل میں تو قرآن میں تو ہر چیز کی شفا ہے, ہر چیز کا مطلب ہر چیز ہے. ایون اسنیک بائٹ ہے, اسکارپین بائٹ ہے. وہ جو شخص ایک قبیلے کے سردار صحابہ گزرے, انہوں نے کہا ہماری ہیلپ کرو کچھ, تو جاؤ تمہاری ہیلپ نہیں کرتے ہم, وہ چلے گئے. تو اسی کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, اور جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میں سے کوئی راقی ہے, تو انہوں نے کہا اب ہم چارج کریں گے, تم نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا تھا نا. گئے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا, النس فزیکل ہے, فزیکل ہے, میڈیکل النس ہے, اور علاج کہاں سے ہو رہا ہے؟ روحانی علاج ہو رہا ہے, یعنی قرآن سے علاج ہو رہا ہے. تو اللہ کے میرے پاس کہا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمیں بھیڑ بکریاں ملی حلال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حلال ہے, بلکہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو. ٹھیک ہے, صحیح نریشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ایون میرے جاننے والے ہیں, ان کو کینسر تھا, ٹھیک ہے, اور کہتے تھے جب ان کو ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, کہتے مجھے عجیب سی بو آتی تھی, اور مے بی اٹ واز اے برین ٹیومر. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا میں ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر دوبارہ سے وہ کچھ ٹائم بعد آتی تھی وہ. ٹھیک ہے, تو قرآن کہتے یہ کیسے ہوگا. پھر شروع میں سمجھا کہ مجھے جن ہے یہ, تو نے کہا قرآن تو صرف جنات کی شفا نہیں ہے, ٹیومرز ہوں, مختلف چیزیں ہوں, اور آپ ٹیسٹ کریں کہ ڈفرینٹ ہاسپٹل میں سورہ رحمان کو قرآن کی ڈفرینٹ ان کو پلے کیا گیا, اینڈ دے گاٹ ڈفرینٹ ریزلٹس. سبحان اللہ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو رقیہ ہے, ایون قرآن نہ بھی ہو, حدیث دعا میں شیخ آپ اردو کی دعا مانگ رہے ہیں, اس میں شفا ہے. آپ کو فزیکل ڈیزیز ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ فزیکلی ایل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اردو کے پشتو کے الفاظ بولے اور وہ ٹھیک ہو گئے. بالکل. سو نیور ایور ٹیک اللہ سبحانہ وتعالی آؤٹ آف دی ایکویشن اینڈ تھنک کہ سائیکاٹرسٹ کے پاس علاج ہے. ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے. بالکل. پیراڈول کھانے سے پہلے بھی نا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, یہ تو میں ایز اے اسباب استعمال کروں. اور مسلمان صرف دعا پہ رلائی نہیں کرتا, بلکہ اس کو پورے کرنے کے لیے اسباب بھی اختیار کرتا ہے. اٹ آل کمز ٹو دی عقیدہ. میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو نا یہ کسی نے ڈر دلایا جب مدینہ ہجرت کی کہ یو آر کرسڈ, تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی تھی حضرت آسمہ بنت ابی بکر کو 3 months آفٹر ہجرت. اللہ. تو وہ مسلمانوں نے جشن منایا تھا, پروو کیا تھا کہ تم جو مرضی کہتے پھرو کرتے پھرو. اصل میں سپرسٹیشنز بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. بندش ہو گئی, یہ ہو گیا, خوف لوگوں کے بارے میں خوف, وہ خون کے چیٹے گر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ڈاؤٹس ہی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, پیرنٹس کو میسج ہے, پلیز اپنے بچوں کے مسئلے سمجھیں, کیونکہ یہ بچے, ان کا سائیکولوجیکل میک اپ آپ سے بہت مختلف ہے. بالکل. ان کا پورا بایو کیمیکل اسٹرکچر آپ سے بہت مختلف ہے. کئی بچے میں نے دیکھے ہیں ڈپریشن میں پیرنٹس کی وجہ سے جا رہے ہیں. میں اب اس کا یہ مطلب نہیں بچے اپنے پیرنٹس کو کنڈیم کرنے لگ جائیں, یہ میرا کلپ کاٹ کے کہ یہ دیکھو, لیکن یہ سچ ہے کہ پیرنٹس کبھی کبھی اتنا کنڈیمڈ فیل کراتے ہیں بچوں کو. اتنا, میرے پاس یوتھ آتی کہتے ہیں کہ میں آئی ایم کنڈیمڈ ٹو ہیل. کیوں؟ سگریٹ پیتا ہے, موویز دیکھتا ہے, اور اسٹرکٹ ریلیجس پیرنٹس. یار مووی دیکھنا, سگریٹ پینے سے بندہ کنڈیمڈ تو نہیں ہو گیا نا, یا وہ گرل فرینڈ کو بنا لیتے ہوئے ریلیشن ہو جاتا ہے, آپ اسے اتنا کوستے ہو, اتنا کنڈیم فیل کراتے ہو کہ وہ اسلام سے ہی چلا جاتا ہے کہ میں تو کنڈیمڈ ہو چکا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو ہیل.
اور انگزائٹی ہوتی ہے اس سے. یہ بڑی میں نے یوتھ دیکھی ہے, پیرنٹس کو پریشر. آپ کیا سمجھتے ہیں, نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپروچ پھر کیا ہونی چاہیے ایسے پیرنٹس کی اگر بچہ ایسی چیزوں میں ہے, انسٹیڈ آف ٹاک اٹ آؤٹ, اس کے ساتھ کانسیکوینسز ڈسکس کریں, اس کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور ڈسکشن کرنا چاہتا ہے اس کو ریلیکس فیل کرائیں کہ بیٹا میں بھی سلپ ہو جاتا تھا آپ کی ایج میں, لیکن اٹس ناٹ گڈ ٹو کیپ آن سلپنگ. اس طرح کی ڈسکشن کریں بجائے کہ اسے اتنا پریشر ڈالنے کا, اتنا پریشر اور جھاڑنے کے. تو یہ بڑے سختی نہ کریں, سختی ہے نا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالانکہ اپنے ساتھ وحدانیت میں بڑے غیور ہیں, بالکل اللہ کسی کو الگ برداشت نہیں کرتے, لیکن سب سے بڑا دنیا کا ظالم ہی فرعون کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ, ٹھیک ہے, اور بار بار کہتا ہے, بار بار موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں فقولوا لہ قولا لینا, آپ اس سے بڑے نرمی سے بات کیجیے گا. یار فرعون ہے دیکھو تو, لیکن لین کیوں؟ کیونکہ لعلہ یتزکیٰ ویخشیٰ, شاید بات سمجھ جائے یا شاید اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو جب فرعون کے پاس موسیٰ جا رہے ہیں اور انہیں پیار سے بات کرنی ہے, تو آپ کے بیٹے فرعون سے تو برے تو نہیں ہے نا, انہوں نے تو نہیں شرک کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک سسٹر کو ہراسمنٹ ہوئی یونیورسٹی میں, تو ان کے فادر نے بڑا ان کو مطلب سخت بیان دیا, اور جو وہ بالکل ایک کیس تھا کہ اسسٹنٹ کے, لوگ کہتے ہیں صرف مدرسوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, جتنی ہراسمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے نا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل. تو سسٹر پروفیسر تھا وہ, یار وہ کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ ڈیبیٹیبل ہے دیکھ بغیر کنسنٹ سے, لیکن وہ کنسنٹ بھی نہیں تھا نا. اچھا, ان کو ہراسمنٹ کی پروفیسر نے, اور کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا کہ تم نے بتایا تو میں تمہیں نکال دوں گا یونیورسٹی سے, فیل کر دوں گا, ایف دے دوں گا, یہ وہ. آخر کار انہوں نے ہمت پکڑی, اللہ سے دعا کی, انہوں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے کہا, حالانکہ شی واز اے ماڈسٹ سسٹر, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا یہ تمہاری اپنی حرکت نہیں ہے نا جس کی وجہ سے تم یہ کر رہی ہو, اپنے ڈریس کے بارے میں کچھ کہا. تو وہ نا اتنا زیادہ کہ میرا باپ میرا سہارا نہیں رہا, تو اٹ بروک کمپلیٹلی. اور انہوں نے کیا کیا, وہ پھر گھر سے نکل گئی. اچھا, اور اللہ پہ یعنی والعیاذ باللہ ایمان چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور دین کو چھوڑ دیا, اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ چلی گئیں, اور واپس آتی تھی گھر کبھی کبھی, لیکن چھوڑ دیا. اور وہ ایک شک عجیب سا نا, کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس نے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. پیرنٹس کہتے بیٹا میری جان میرے پاس ہے, تو یہ میں کوئی نہیں ہے نا تیرے, میں پروٹیکٹ کروں, میں تو سنبھالتا ہوں, میں ایسی کی تیسی. اس سے تو وہ دھوکے میں اچھی تھی نا. صحیح بات ہے. تو یہ چیز نا لوگوں کو بالکل دین سے دور کر دیتی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں, آپ نے اس کو دین سے ہی متنفر کر دیا. اچھا, ایک پیرنٹنگ مسٹیک اور, کیونکہ اٹ کمز ٹو دا پیرنٹنگ ایز ویل. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے نا, اس کی روٹ کاز پیرنٹنگ بھی ہے, اس کی روٹ کاز ہمارے معاشرے کا ریگریسو ہونا بھی ہے, اس کی روٹ کاز جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. لیکن مووی اور ڈرامے بھی, یس ڈیفینیٹلی. پیرنٹنگ میں ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اتنا چڑھا دیں آسمان پہ, اتنی تعریفیں کر دیں, اتنی تعریفیں کر دیں کہ جب اس کو کرٹیسزم آئے تو ڈپریشن میں چلا جائے کہ یہ کیا, ان لاز کا بھی کرٹیسائز کر دیں, وہ بھی ماں باپ ہیں, تو اتنی ڈپریشن میں چلے جانا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. تو یہ ماں باپ کو پیرنٹنگ کی بڑی مسٹیک ہے. اصل میں ریسرچ کہتی ہے نا کہ جو شخص جس پہ 14 سال تک اس نے زیادہ نو نہیں سنے نا ماں باپ سے, ہی از این ایموشنلی ویک کڈ. ریسرچ ہے پراپر کہ جس بچے نے 14 سال تک زیادہ نو اور ریجیکشنز اور ریفیوزلز ماں باپ سے نہیں سنے نا, یعنی بابا میں لے لوں, نہیں بیٹا آج تو آپ نے لینے نہیں ہے, آپ کو میں نے پچھلے ویک ٹوائے دے دیا تھا, نو ٹوائے دس ویک یا نو ٹوائے دس منتھ, بابا جنک فوڈ نہیں. تو مختلف چیزوں میں بالکل لاڈ نہیں دینا ہم نے, ڈسپلن کرنا, لیکن لاڈ نہیں دینا ہم نے, اور کنورسیشن کرنے, کنونس کریں کہ بیٹا آئی لو یو, بالکل میں آپ کو پیار کرتا ہوں, لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو وہ جو ریجیکشن ہم کہتے ہیں, میں نے تو اتنا پال پوس کے بڑا کیا, خیال رکھا کہ آج تک اسے نہ ہی نہیں کیا, اس کے زبان پہ جو فرمائش آتی تھی ہم نے اسے عطا کی ہے. پھر تو جب اس کی فرمائش آتی تھی نا, اور جب جاب کے لیے گیا اسے ریجیکشن ملی, اور جب ریفیوزلز ملی, معاشرے نے تھپڑ ماری معاشرے نے, تو پھر اس کو سمجھ نہیں کہ بھائی میرے سے کیا ہو گیا, حالانکہ مجھے تو ہر چیز عطا ہوئی جو میں نے چاہی. تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہ کریں. اچھا, ہم نے یہ چیزیں تو ڈسکس کر لی کافی ڈیٹیل میں. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئکلی نا وہ جاٹ ڈاؤن کر لیں ہم وہ سولوشنس کو, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن میں اگر ہم انوالو کر لیں اپنے آپ کو تو ہم اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں ان سچویشنس کے ساتھ. میرے نزدیک سولوشن میں سب سے پہلے ڈائٹ ہے. Look at your diet, طیب رزق کھائیں. It has been proven by research کہ بہت سی ڈائٹ ڈوپ کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سی یہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ روٹین ہے.
اگر آپ نائٹ آؤل بن چکے ہیں اور یو آر مسنگ آؤٹ آن سو مینی تھنگس, تو وہ سب آپ کے سب کانشیس میں ایز انریزالوڈ کنفلکٹ جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبردست ہوں, چیتا لگاؤں میں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا پول آف انکانشیسنیس, وہ پھٹ جائے گا, ایکسپلوڈ کر جائے گا, اور پھر آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا. اپنی روٹین کو دیکھیں, جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا اس روٹین پہ, اس بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سیٹ کریں. کوئکلی میں مطلب بتا رہا ہوں, میرے نزدیک ہیپینس کے کانسیپٹ کو ریوائز کریں, سکینت کو سمجھیں. سکینہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے نزدیک ہیپینس سکینہ ہے. جنگ بدر کا موقع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سکینت نازل کی. جنگ کے موقع پہ کون سی ہیپینس نازل ہوتی ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ سکینت, سکون اور ایک ٹرانکویلٹی کی اسٹیٹ ہے کہ یار وہ نازل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز مائنڈ فلنس, فوکسڈ نہیں ہے ہماری, مطلب کہ بے چینی بہت زیادہ ہے, ریجیکشن نہیں لے سکتے, خیالات بہت چل رہے ہیں مائنڈ میں, اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے, پینک ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی اس طرح ہے کہ اتنی نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ نے کیا تمہیں بنایا اور کیسی باتیں کر رہے ہو اپنے بارے میں. تو یہ بہت ضروری کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کرو, کانشیس رہو, فوکسڈ رہو, ادھر ادھر مت جو ہے وہ سوچو ادھر ادھر. یہ تو جنرل ہے, لیکن جو وہ ہے بایولوجیکل جو ریزنز ہیں, جیسے جینیٹک میک اپ, جیسے ڈپریشن آ گئی یا کلینکل حد تک چلی گئی ہے, اس کے پھر بہتر ظاہر ہے کہ دوائی وغیرہ ڈاکٹر سے. میں سمجھتا ہوں ورلڈ ویو جو ہے نا چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو. صحیح, اپنا ورلڈ ویو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لائف کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زبردست. اللہ تعالیٰ لائف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لائف کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ پرابلمس ہماری لائف میں نہیں آئیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. پرابلمس تو ہم سب لوگوں کی لائف میں آنے ہی آنے. بات یہ کہ ہم نے کوپ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کوپ کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تھرو نالج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, نالج آف دین اور تقدیر کا کانسیپٹ. بالکل, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے, آپ جتنا مرضی بڑے گریف سے گزر جائیں ایونچولی آپ ہیل کر لیتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا راستہ, وہاں سے بنا دے گا جہاں دروازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اور جسٹ ٹو ایڈ سوری کہ ایک آیت یاد آ گئی سورہ ابراہیم کی ورس 23-24, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی سی ہے, طیب درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں, شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائم. تو مفسرین کہتے ہیں مومن کی مثال جس نے کلمہ کہ غم کے موسم آئیں گے تو درخت دیکھیں ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے, لائٹننگ آتی ہے, میکسیمم کیا ہوتا ہے اس کے پھل گر جاتے ہیں, ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, اپنی جگہ سے جگہ سے نہیں اکھڑتا. اینکر بڑا اسٹرانگ ہے, جو اینکر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے نا, تو جیسے مرضی حالات آ جائیں, ہاں پتے گر جائیں گے, شاخیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن جو وہ اسٹیم ہے نا مین, وہ اپنی جگہ پہ, اور وہ نالج ہوگی. کیوں, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دیکھیے نا, حضرت یعقوب کہتے ہیں نا, انی اشکو بثی بحسن اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو, یعنی میرے پاس نالج ہے. the reason یعقوب علیہ السلام didn't go to a depression جس میں بالکل ہوپلیسنس ہو, حالانکہ سال گزر گئے اور بچے نہیں ملے اور دوری ہے, وہ نالج تھا کہ جب اللہ کا نالج ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے, اور نا امید تو وہی ہوتا ہے, خود کہتے ہیں الا القوم الکافرین, جو کافر ہیں. سو نالج از ویری امپورٹنٹ, جو کہ ہم تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس جو شریعت کا علم آیا ہے نا, اس کا نالج ہونا, اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یو شوڈ بی تھنکنگ اباؤٹ دا ہیئر آفٹر, ورینگ اباؤٹ what you can control and don't worry about what you cannot control. Exactly. مطلب آپ اگر ایسی چیزوں پہ worry کر رہے ہیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں, تو اس کی فائدہ کیا؟ آپ اس چیز پہ ورری کریں جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے, اور چلو اس کے لیے محنت کریں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سائیکالوجی میں 4 تھراپی سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں, ویسے تو بہت ہیں لیکن موسٹ کامن 4 ہیں. REBT ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھراپی, CBT کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, گیسٹالٹ تھراپی, ایگزسٹینشیل تھراپی. صحیح, چاروں کو آبزرو کریں. کوئکلی بتاتا ہوں. REBT میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس بندے کے
جب ٹریگر آتا ہے نا تو اسے یہ سکھاتے ہیں کہ ٹریگر سے ریئیکٹ کیسے کرنا, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ریئیکشن سے کانسیکوینسز آتے ہیں. تو آپ اس کو اچھی سوچ سکھاتے ہیں کہ ریئیکشن کیسے دینا. سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہر نیگیٹو تھاٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹ دیتے ہیں. جیسے کیونکہ آئی شیل نیور بی لوڈ اگین, آپ اسے کہیں گے یو شیل آلویز بی لوڈ اگین. وہ کہے گا نو ون لوز می, آپ کہیں گے یور پیرنٹس لو یو, یہ لوز یو وغیرہ وغیرہ. اچھا, پھر تیسرا گیسٹالٹ تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بندہ ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پرابلم آیا لیکن کیوں آیا, آپ اس کو کیوں میں گھسا دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں لگتا ہے تمہارا کوئی فالٹ ہے. اچھا, پھر چوتھا ایگزسٹینشیل تھراپی, آپ اس کی پرابلمس کو, یہ ابھی میں اس طرح آ رہا ہوں, یہ سب اسلام ہے. اور چوتھا جو ہے ایگزسٹینشیل تھراپی میں یو گیو میننگ ٹو دیئر پرابلمس. آپ اسے کہتے ہیں کہ کس لیے آیا ہے یہ سمجھو, کیونکہ گرو کرنے آیا ہے تمہیں, کیا بات ہے, یا کوئی گناہ بخشوانے آیا ہے تمہارے, یا اللہ نے تم سے کوئی کام لینا ہے. آپ اسے میننگ اور پرپس دے دیتے ہیں. یہ چاروں چیزیں سامنے رکھیں اور اسلامی فلسفی آف لائف سامنے رکھیں. قرآن کی آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں. یعنی یہ کوئی آپ ریلیجیس اس کی اپروچز نہیں بتا رہے, جی جی, سائنٹیفک سائنٹیفک لیکن ہر چیز کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تمہیں پلٹنے کے لیے آئی ہیں کہ ہم تمہیں مصیبت دیتے ہیں, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. اور سبحان اللہ, آیاز افر آیاز. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کو دین سمجھ آ گیا ہے نا, ہاں یہ میڈیکل النیسز ہوتی ہیں وہ اپنا علاج کریں, کہ دین جس کو صرف دین آپ کو اس سے نکالے گا نہیں بلکہ ان میں جانے سے ہی بچا لے گا. اٹس اے گریٹ پریکاشنری میئر کہ آپ کو ڈپریشن پہ جانے سے بچا لیں. اچھا, پھر ہم لوگ جیسے آپ نے بات کی, اگر یہ جو پرپز آف لائف ہے نا, واٹ آر یور ویلیوز, آپ کی ویلیوز کیا ہیں یار. آپ ویسی ٹام ڈک اینڈ ہیری, آپ نے کھانا پینا کھانا ہے, آپ نے گھر بنانے گاڑی لینی, یہ آپ کی ویلیوز ہیں, تو پھر تو آئی ایم سوری. آپ یہ امیجن کریں کہ آپ 100 سال کے ہو گئے ہیں, آپ کی 100th برتھ ڈے ہے, ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے لیکن چلے, آپ کے پاس آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہے, اور آپ اپنے بستر پہ ہیں, یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی. وہ آپ کے بارے میں آپ کی لیگیسی بتا رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کیا ویلیوز تھیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں ان کے منہ سے, کہ اس نے بس گھر بنا لیا, یا اس نے پیسے کما لیے, یا یہ کر کے آ گیا. آپ اس ٹائم جو سننا چاہتے ہیں نا اپنی لائف کو, آج سے اس طرح گزارنا شروع کر دیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے دین کا بڑا کام کیا, اس نے اجر بڑے اکٹھے کیے, اس نے لوگوں کی بڑی خدمت کی, تو آج سے وہ کام کریں. مطلب یعنی, اور آپ کی سب سے بہترین ویلیو کیا ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ سب سے کامیاب. یہ ویژن ہے نا اصل میں, یہ ویژن ایبسنٹ ہے کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو ٹھیک نہیں. بالکل. اچھا, اور غم کی دعائیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہاں, دعا حصن المسلم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں غم کی دعا, انگزائٹی کی دعا, ریسٹلیسنس کی دعا, فیئر ان سلیپ کی دعا, خواب نائٹ میئر کو جھٹکنا کیسے, اس کی دعائیں. تو یہ اگلا سولوشن ہے دعا, کیونکہ دعاؤں کی طرف بھی ہم نہیں آتے. حالانکہ بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں کہ وہ ہماری صرف دعا کا ویٹ ہوتا ہے. دعا کرتا ہے انسان. ڈپریشن ہے وہ کیا ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. میرا جو فور لاک ہے نا, ماتھا تیرے ہاتھوں میں ہے. ماذن فی حکمک, میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہے گا. اچھا, وہ تو ہو کے رہے گا یار, وہ تو ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو. عدل فی قضاؤک, عدل سے بھرا ہوا ہے تیرا فیصلہ, یعنی جو تیرا فیصلہ ہوگا اٹ از پیور جسٹس. یعنی مجھے معلوم ہے نہ, اسألوک بکل اسم ہوا لک, میں تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تیرے نام ہیں, جو تم نے سکھائے, جو تم نے اپنے پاس کتابوں میں رکھے, جو تم نے کسی کو نہیں بتائے. انت جل قرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کا نا اسپرنگ بنا دے, فاؤنٹین بنا دے. اچھا, سولوشن کیا مانگ رہے ہیں؟ سولوشن ہونا کہ یار یا اللہ میرا ڈپریشن ختم کر دے, میرا جو یہ فوت ہو گیا ہے جو بندہ, اس کا دکھ میرے دل سے ختم کر دے. سولوشن میں یہ نہیں مانگا, سولوشن میں یہ مانگا کہ میرا قرآن جو ہے نا وہ میرے دل کا گھر بنا دے. کیونکہ کبھی کبھی نا آپ کو کوئی چیز نکالنی نہیں ہوتی, کوئی اچھی چیز ڈال دینی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ بڑی we spend so much energy in fighting negative thoughts rather than spending it on positivity. Stop fighting negative thoughts and do something positive, تو خود ہی نکل جائیں گی بھائی. اللہ تعالیٰ یہ تو try out reading Quran loud when you are depressed. یہ جو ہے نا کہ وَنُورَ صَدْرِي, میرے دل کی ٹھنڈے بات ہے, وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. کیا بات ہے, میرے غموں کو, دکھوں کو لے جانے والا بنا دے. کیا چیز؟ قرآن. یعنی میک اٹ انٹرسٹنگ فار می, اور میری مدد کریں کہ میں اس سے زیادہ ٹائم گزاروں
تاکہ میرا اپنا لائف ویژن کلیئر ہو, میرا پرپز آف لائف کلیئر ہو, اور جب وہ سیٹ ہوا نا, میرا ایکزیم اور میرا جو بیس ہے سیٹ ہو گئی, سب نکل جائے گا. دعا کا فلسفہ سمجھیں اور دعا کا مقصد سمجھیں. مجھے ریسنٹلی کسی نے کہا کہ میں نے بڑی دعا کی کسی سے شادی نہیں ہو رہی تو میری دعائیں نہیں قبول ہوتی. تو میں نے کہا یہ دعا کی وجہ سے اللہ کو پا لیا آپ نے, ریلیشن بن گیا اللہ سے, یعنی روزانہ کرتی ہیں نا آپ دعا, تو یہ تو بن گیا. تو میں نے کہا بس دعا قبول ہوگی. کیا دعا قبول ہونا یہ کہ رشتہ ہو جائے گا؟ سلف تو یہی کوشش کرتے تھے. میں نے ابن تیمیہ کوٹ پڑھا, سلف کہتے تھے ہماری دعائیں نہ قبول ہو. بہت عجیب فلسفہ, جان کے کیوں لطف آ گیا تھا دعا کرنے. یار چیز مل جائے گی تو کیسے پھر دعا رک جائے گی واللہ. لیکن یہ بہت بڑا آگے کا ہے. اچھا ایک آخری چیز کہ تہجد, کئی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے سینٹینس بولا کہ علی بھائی all it required was one تہجد, جو کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. ایک تہجد کی مار تھی یہ ساری میری گیم اور میری پرابلم. تو یہ بہت پاورفل سینٹینس ہے, یہ کر کے دیکھیں. تو ایک مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی, یار میں سمجھتا ہوں, ویسے میرا سوچ ہے کہ ٹھیک ہے پرابلمز آئیں گے لیکن وہ الٹیمیٹ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. میں میڈیکل اس کی بات نہیں کر رہا, ٹوٹلی ایگری کرتا, کبھی بھی اس چیز میں نہیں جا سکتا جس کے پاس اتنے زبردست وہی میں سے چیزیں ہوں, انعامات ہوں, بلیسنگز ہوں, خوشخبریاں ہوں, وہ کیسے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں؟ افغانی لوگوں کی مثال ہمارے سامنے, پاورٹی آ گئی, جو مرضی آ گیا, وہ گروہ پہ گروہ کیے جا رہے ہیں آج آپ کے سامنے. تو بات یہ کہ اس سے جو کرکس ہے اس کو سمیٹتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کو کرکس بتایا نا کہ ڈپریشن ایک ڈیزیز ہے, میڈیکل النس ہے, اس کا علاج کروائیں, لیکن وہ ڈپریشن جو کہ انوائرمنٹل ہے اور آپ کو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کیمیکل امبیلنس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی سم ٹائمز کیمیکل امبیلنس پہلے ہوتا ہے بعد میں ڈپریشن ہوتا ہے. کبھی پہلے آپ کو کوئی ٹراما ہوا پھر امبیلنس ہو گیا. آپ نے ڈائٹ ٹھیک رکھیں, اپنی روٹین ٹھیک بنائیں, وہ جو 3 گھنٹے سونے سے پہلے کھا لیں, صبح ناشتہ اچھا کریں, اپنی جو لائف ہے نا اس کو کائنڈلی فیک نہ کریں, ریئل لوگوں کے ساتھ گزاریں. اسپینڈ ٹائم ود پیپل ہو میٹر, اپنے پیرنٹس, اپنے بھائی بہن, اپنے رشتے دار جو آ کے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جو کہ آپ کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے آپ کے جنازہ پڑھ رہے ہوں گے, بالکل صحیح, جو ویلیوبل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ فیک کانٹیکٹ ہے نا ہمیں بہت ڈپریشن میں ڈال دیا ہے. سلیپ پیٹرن ٹھیک کریں, کیونکہ آپ کا جو کارکیڈیم ردم ہے, آپ کا باڈی کلاک جو ہے وہ ڈیزائن ہی ایسی ہے کہ آپ صبح اٹھیں, شام میں جب آپ کا میلاٹونن ریلیز کریے باڈی کے بھی سونے لگے, بندہ فون پہ آن ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ کا کیمیکل امبیلنس بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ ڈوپامین کا جو ایک رش ہے اس کو تھوڑا سا لمٹ کریں. جو بھی کوئی چیز چاہ رہی ہے اس کو نہ کریں, کیونکہ یہ جو ڈیفینیٹلی بات ہے نا شیزوفرینیا میں, اٹ ہیپنز سم ٹائمز بیکاز آف ڈوپامین رش ایکسٹرا ہو جانے میں. تو وین یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو ڈوپامین اور آپ ہمیں ہر بار لینے شروع ہوتے ہیں تو اٹ کین ٹیک یو ٹو اے سرٹن لیول آف شیزوفرینیا. ٹھیک ہے, ایک سوری ریسرچ کوٹ کر دوں کہ ایک ریسرچ ہے کہ انٹرٹینمنٹ وداؤٹ اینی اسٹرگل وہ نقصان دہ, اور انٹرٹینمنٹ آفٹر اے اسٹرگل وہ فائدہ مند ہے. مثال کے طور پہ ہم انٹرٹینمنٹ کیسے کرتے تھے, میں اپنے بچپن کی بات کروں, ہمیں پیرنٹس ایک ٹاسک دیتے تھے, محنت کرو, اسائنمنٹ کرو, ہوم ورک کرو, اب انٹرٹین. آج کی یوتھ بغیر کچھ کیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ ہے, وہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ. حالانکہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, پھر بھی جنت محنت کی وجہ سے کہہ رہا ہے محنت تو کرو نا, کچھ تو کرو. تو ماں باپ اب اتنے اللہ سے رحمان زیادہ تو نہیں ہے نا, کم از کم ان کو دیں اتنا جب ان کی محنت کریں, وہ ریوارڈ بیس سسٹم رکھیں. اور ساتھ ساتھ جو اسلامک ہمیں پرنسپلس بتائے ہیں کہ اللہ سے تعلق, قرآن کو پڑھیں, اپنے پرپز آف لائف کے بارے میں سمجھیں, نماز کے پاس بار بار جائیں, تہجد کی نماز اسپیشلی آفٹر فرائض, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کا جو ایک ورڈ ہے نا وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے. مطلب کہتے ہیں سیک اسسٹنس, ہیلپ بالصبر والصلاة, with patience and prayer. کیا بات, إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے ایکسیپٹ کہ ان کے لیے جو خشوع رکھنے والے ہیں, یعنی جن کے پاس گاڈ کانشیسنیس ہے. تو نماز کے تھرو ہیلپ لیں, دعا کریں اللہ کے ساتھ کثرت سے. میں نے جب بھی کیونکہ دور جاہلیت میں اور اس کے بعد آنے کے بعد کچھ حالات کی وجہ سے میں کچھ ٹائم کے لیے ڈپریشن میں گیا, اور جب گیا تو دعا واز دی اونلی سولوشن. اینڈ the reason I came out of depression was a prolonged دعا. کہ یار اب یہ جو دعا ہے نا یہ لاسٹ دعا میں کر رہا ہوں, یعنی لاسٹ مینس کہ اس پہ میں جب اٹھوں گا نا میں تو I want myself to be out of it. اور سبحان اللہ لائف changed after it. بیکاز آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مووی ہوتی ہے اس کا ٹرانزیشن جو ہوتا ہے کسی بڑے انسیڈنٹ پہ ہوتا ہے, آپ کی لائف کی جو ٹرانزیشنز ہیں نا وہ بڑی دعا کی وجہ سے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, فرعون سے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اب ان کی لائف کا ٹرانزیشن ایک فیز ختم ہو دوسری فیز میں انٹر ہونے والے ہیں,
یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی خیر دے میں اس کا فقیر ہوں. اور دیکھیں کیسا ٹرانزیشن آیا اور ایک گھر والے مل گئے اور شادی بھی ہو گئی اور نبوت کی طرف جانا شروع کر دیا. سو دعا از اے ٹرانزیشن، میک دعا یور پرائرٹی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے سیکھ ہیلپ، لوگوں سے مدد کریں، کاؤنسلرس کے پاس آئیں انشاءاللہ، اپنے آپ کو اچھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. گیٹ یور سیلف گوئنگ، موو یور باڈی، میک اٹ اے ہیبٹ ٹو بی ایکٹیو. گاڑی پارک کریں، تھوڑا دور پارک کریں تاکہ آپ کو چل کے آنا ہو. لنچ لے کے آنا ہے تو تھوڑا سا سیڑھیاں اتر کے لنچ لے کے آئیں. چلنے پھرنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں. ڈونٹ بی اے کاؤچ پوٹیٹو ان شاء اللہ. اور آخری کچھ ورڈز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے، ورنہ ان شاء اللہ سیشن کو اینڈ کریں. میرے خیال سے ان دونوں چیزوں کو پیرل لے کے چلنا چاہیے. جو آپ نے یہ میئرز لینے ہیں نا اپنے لائف اسٹائل کے حوالے سے، ان کو بھی لے کر چلیں. اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو بھی امپروو کرنا اور اپنے آپ کو نالج کے ساتھ جوڑنا. جیسے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، دعاؤں کا بتایا ہے، نماز کا بتایا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نوئنگ وٹ یو آر سیئنگ. ہم اصل میں اس چیز سے بہت خالی ہیں اور افیکٹ تبھی نہیں مل پاتا ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کے فروٹس کیا ہیں. ان چیزوں سے ہم خالی ہیں. تو کم از کم جو چیز ہم کر رہے ہیں سنسیئرلی اس کے مطلب کا ضرور پتہ ہونا تاکہ ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر پائیں. قرآن لیگیسی تو شیخ دعا کا تعلق دل سے ہی ہے، دل سے. اصحاب کہف کوئی انبیاء نہیں ہے، مفسر قرآن، شیخ الحدیث نہیں ہے، نہیں عام سے لڑکے ہیں. دل سے دعا نکلی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کلیئر تھے وہ بڑے اپنے سٹانس میں، اور اللہ سے دل سے دعا مانگی. اللہ نے قرآن بنا دیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اس کو. اللہ جو دل سے نکلتی ہے نا دعا وہ اثر رکھتی ہے. بات ہے کہ آپ دل سے مانگیں انشاءاللہ دعا. میں آپ کو سن رہا تھا تو کیٹیگری اگر میں بناؤں نا، مین کیٹیگری دو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک پازیٹیوٹی، پازیٹیو خوراک، پازیٹیو روٹین، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور دوسرا اللہ سے تعلق. دیٹس اٹ. یہ آپ پریکٹس کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو اللہ کے نے دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھیں. اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، یہ ایک دعا ہے جس کو یہ ڈپریشن میں انسان کو پڑھنی چاہیے. بالکل. اس طرح کی اور بھی دعائیں، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں. یہ آپ پڑھیں، یاد جیسے کریں. I have tried this one out، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ تو سبحان اللہ، جب آپ کو لائف میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو یار کیا ہو رہا ہے، you know, leave everything and just keep reciting. اس کو ریپیٹ پہ لگا لیں. This will do wonders. اسٹریس اور ڈپریشن میں فرق کرنا. اسٹریس آتا ہے انکمپلیٹ ٹاسک کی وجہ سے، تو اسٹریس از ناٹ ڈپریشن. اسٹریس کو بس حل کریں، اپنے ٹاسک کرنا شروع کر دیں، آپ کا اسٹریس اور بے چینی ختم ہو جائے. یہ بھی بہت گیٹ گوئنگ، کیپ گیٹ بزی. جو لوگ زیادہ ویلے ہوتے ہیں نا وہ ڈپریشن میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اسٹریس کی وجہ سے عام طور پہ. اور یہ روح کو کبھی نگیٹ نہ کریں جی پلیز. گوروں کے نا اندھے بلائنڈ فالوورز نہ بنیں، ٹھیک ہے. جو ہم نا سیلف ہیلپ کی بک بہت زیادہ پڑھ کے نا، یہ ان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن صرف وہی پڑھنا اور اس کے سارا اپنا لائف کا وہ ڈیفائن کرنا، ان کو روح کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کا بتایا کہ تمہاری باڈی کی نیڈز ہیں، تمہاری روح بھی ہے، اس کی نیوٹریشنل نیڈز ہیں، اور وہ آسمان سے آئی ہیں. اور وہ جو جیسے باڈی کی نیڈز اللہ نے زمین سے پوری کی ہیں مٹی کی فارم میں، اللہ نے روح کی نیڈز آسمان سے پوری کی ہیں حدیث کی فارم میں اور قرآن کی فارم میں. وہ اس کا نیوٹریشن ہے. اس کو آپ پیاسا چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، تو اس کو لازمی رجا کے رکھیں انشاءاللہ کثرت سے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ زندہ اور میت کی طرح ہے. کیا بات ہے. جو ڈپریس انسان ہے وہ بالکل لیک آف انرجی ہے، کوئی انرجی نہیں، اس میں کچھ کام کرنے دل نہیں چاہ رہا، وہ میت کی طرح بن جاتا ہے، بیکاز اللہ کا ذکر نہیں ہے نا. وہ جو روح تھی وہ تڑپ چکی ہے. سو انشاءاللہ بیلنس اٹ آؤٹ. میرا سبحانہ تعالیٰ میک دس سیشن ویری مچ بینیفیشل فار یو. اور بائی دا وے سوری میں بھول رہا تھا، ہمارا یو میٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ الحمدللہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہے. ہم آن لائن کاؤنسلنگ سیشنز پوری دنیا سے لیتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس ڈفرینٹ پینلسٹ ہیں، کاؤنسلرز ہیں ہمارے پاس اویلیبل. سسٹرز کے لیے بھی مزمل اگر آپ کائنڈلی فارم شو کر دیں جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، سسٹرز کے بھی فارمز ہیں، بردرز کے بھی فارمز ہیں انشاءاللہ. وہ آپ فل کریں. آپ کو ہمارا جو ریپرزینٹیو ہے وہ 24 to 48 آورس کے بیچ میں انشاءاللہ کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کو کوئی کاؤنسلر اسائن کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جن کو ہیلپ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں کثرت سے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور اسی طرح سے دین میں کام کرنے کی توفیق دے، بلکہ اس کی بہتر طریقے سے، اور دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ موت دے. جزاکم اللہ خیر. مبارک اللہ فیکم. تھینک یو سو مچ شیخ علی فار کمنگ ہیئر. شیخ علی آپ تو ماشاء اللہ ہمارے بڑی ہیں. مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.